بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوڈ کاسٹ آج ہمارا شروع ہونے والا ہے, بٹ عمر بھائی کی آپ گود میں دیکھ رہے ہیں لیپ ٹاپ ہے. لیپ ٹاپ ہے ہی نہیں, یہ نوٹ پیڈ ہے, ٹیبلٹ ہے, یہ نوٹ بک ہے. یہ ہم ان سے لینا چاہ رہے ہیں, پھر ہم پوڈ کاسٹ شروع کریں گے. جی ابو سعد ذرا پلیز ڈو دا آنرز پلیز. يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا. اچھا, آئی واز تھنکنگ کہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے نیک ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, صدقہ بھی دے رہے ہیں, بہن نے کور بھی کیا ہوا ہے, بھائی نے بی ایڈ بھی رکھی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, اور حج پہ بھی جا رہے ہیں, عمرے صدقہ بھی کر رہے ہیں, اور قرآن کے حفظ بھی چل رہا ہے, نیکیاں بھی ہیں. اپیرنٹلی کوئی لائف میں اس سے بڑے گناہ بھی نہیں ہے, کوئی حرام انکم نہیں ہے لائف میں. لیکن برو اتنی آزمائشیں, اتنی مصیبتیں, اولاد پہ ایکسپائزی, اور جب وہ ہم سے آ کے پرابلم شیئر کرتے ہیں تو واللہ ایز اے مسلم دل چاہتا ہے کہ کاش میرے ہاتھ میں ہونا, میں ابھی ان کی پرابلمز دور کر دوں. لیکن اچھا پھر لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اتنا نیک ہوں, یا میرے تو نمازیں پڑھ رہا ہوں میں, تو مجھ پہ آزمائشیں اور مصیبتیں کیوں؟ میں تو فلاں تو حرام ریلیشن شپس میں بھی ہے, فلاں تو پارٹی بھی کرتی ہے, فلاں بندہ تو بالکل ہی بے پرواہ ہے, حرام کماتا ہے, میں حلال بھی کماؤں, یہ سب کام کروں, پھر بھی مجھ پہ اتنی آزمائشیں مصیبتیں. اور جب ہم جیسے ایک کمزور اور ویک اور لالچی انسان جب اس کے بارے میں رحم فیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ڈیفینیٹلی رحم و رحیمین ہے. سو پھر اس کو ہمیں یہ, میں چاہتا ہوں کہ جو یہ لوگ ہیں نا, یہ کیسے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں. بائی دا اینڈ آف اٹ میں چاہتا ہوں کہ جو آپ سب دیکھ رہے ہیں نا, یو شوڈ لیو دس پوڈ کاسٹ کہ یار الحمدللہ یا اللہ تیرا جو بھی مجھ پہ تیرے لیے فیصلہ ہے نا, میں تیرے سے راضی ہوں. تو انشاءاللہ لیٹس ڈسکس دس پوڈ کاسٹ. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جو بندہ بھی جس مرضی لیول آف انٹینسٹی کی آزمائش, ٹیسٹ, پرابلم سے گزر رہا ہے, اور جو کہ میرے خیال میں ہر کوئی کسی نہ کسی لیول سے گزر ہی رہا ہوتا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بالکل زیرو, مطلب کسی کی کم ہوگی, کسی کی زیادہ ہوگی, بٹ آزمائش اور ٹیسٹ اور ٹرائلز, مصیبت, پریشانی از ایکچولی پارٹ آف لائف. آئی تھنک کچھ لوگ نا اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں, اور تھوڑا سا فرام اے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو نا, جس چیز کو آپ اپنے اوپر, چاہے چھوٹی پرابلم ہے, اگر اس کو آپ بہت زیادہ اوور تھنک کریں اور اس کو حاوی کریں اور اس کو بڑا بنائیں تو ایکچولی بڑی بن جاتی ہے. اور اگر آپ بڑی سے بڑی پرابلم ہے اس کو آپ چھوٹا بنائیں اور اس کو اس کو اس طرح نہ دیکھیں, دیکھنے کا انداز بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن لیٹ سے ایک بندہ کہتا ہے کہ پوڈ کاسٹ دیکھنا شروع کیا کہ الوی بھائی میں تو آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا, میرے تو واقعی میں پرابلم بہت بڑی ہے لائف میں. I lost my parents in a month. No, you know what we have to understand کہ my mentor he was saying کہ لاکھوں کے مجمع میں وہ بات چیت کرتے ہیں, لوگ ان کی بات سنتے ہیں, تو ایک آڈینس میں ہی ان کے اس میں سے ہی بندہ ان کے پاس آیا, انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں, آئی مین یور لائف از سو پرفیکٹ, آپ اتنا اچھا بولتے ہیں, میں لوگوں کی لائف چینج کرنا چاہتا ہوں. واٹ آئی مین ٹو سے ہیئر از کہ ایٹ ٹائمز یہ ہیومن سائیکی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر ان اے میس, کہ میں اپنی زندگی بڑی میزریبل گزار رہا ہوں, فلاں شخص جو ہے میں ویسا بننا چاہتا ہوں یا میں ویسے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, یہ جو شیخ ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نا فادر کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا, اور بزرگ ہیں میرے فادر, تو ان کو پتہ چل گیا کہ الحمدللہ میری بڑی فالوئنگ ہے, لوگ بہت زیادہ باتیں سنتے ہیں میری. تو میرے فادر نے ایک بڑی پروفاؤنڈ بات کی جو میرے ذہن میں ابھی بھی اسٹک ہے, اور کافی سالوں پہلے ان کی بات ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ بیٹا جو تم نے راستہ چنا ہے نا, تمہیں اس میں آزمائش آئیں گی کیونکہ تم لوگوں کو بہت بڑی بڑی باتیں بتاتے ہو کہ یار وی ہیو ٹو بی پیشنٹ, اور آپ صبر کرو, یہ کرو, اور یہ مت سمجھنا کہ تم اس ٹیسٹ سے نکال دیے جاؤ گے اور تمہارا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, اینڈ وی آل آر ان اے ٹیسٹ رائٹ ناؤ. اور شیخ میں آپ کو بتاؤں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بندہ
जितना नेक होता है अल्लाह ताला उससे उतना ही सिवियर टेस्ट लेते हैं, ये बात आप जान लें। और ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। और एक हदीस हम जो बार बार सुनते आए हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा जिनको सिवियरली टेस्ट किया जाता है वो अल्लाह ताला के अंबिया हैं। और मैं यहाँ पे ना एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ थोड़ा सा ना डराया जाता है बहुत ज़्यादा लोगों को कि ये तेरे साथ जो भी हो रहा है ना तेरे अपने गुनाह हैं। मिसाल के तौर पे, यानी मेरी आंखों देखा हाल है, यू नो माय रिलेटिव्स, और ये मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे घरों की कहानी होगी। सास और बहू का मसला चल रहा होता है और जब सास इस दुनिया से जाने लगती है एंड शी इज़ इन एगनी, पेन में है एंड शी इज़ ऑन हर डेथ बेड, वो भी तकलीफ़ में है, द बहू वुड से कि देखा मेरे साथ जो ये किया करते थे ना वो देखो इनके सामने आ रहा है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन एक्चुअली, यू नो। यानी अब द थिंग इज़ दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस बंदे को किसने बताया कि उसके साथ जो हो रहा है, आया अल्लाह ताला अजाब दे रहे हैं, ये उनका टेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि इस हदीस में अल्लाह के नबी ने यहाँ पे आके फुल स्टॉप नहीं लगा दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा जिनको आजमाया जाता है वो अल्लाह ताला के अंबिया हैं। तो आया हम ये कहना चाहते हैं कि जो अंबिया के ऊपर जो कलामिटीज़ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, आया उनके गुनाह हैं? हाशा लिल्लाह, ऐसा नहीं है। फिर अल्लाह के नबी ने बड़ी प्यारी बात की जिससे बात ना खुल जाती है। फरमाया सुम्मा सालिहून, कि अल्लाह की अंबिया के बाद जिनका नंबर आता है, जिनकी बारी आती है, वो सालिहीन है, वो नेक लोग हैं। अल्लाह ताला बंदे को आजमाते हैं उसकी नेकी के लेवल के मुताबिक। द मोर पायस यू आर द हार्ड टेस्ट यू विल गो थ्रू। और फिर फरमाया, यानी उसी हदीस में फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह ताला बंदे को आजमाते रहते हैं, ग्राइंड करते रहते हैं, यहाँ तक कि सी फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ पायस पर्सन एंड ही इज़ बीइंग पेशेंट व्हाइल ही इज़ इन अ कैलामिटी, अल्लाह ताला इसकी नेकियों को बढ़ा देते हैं और इसकी गुनाहों को मुआफ़ करते रहते हैं। और हदीस के इतने प्यारे अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर ऐसा वक्त आ जाता है, दिस पर्सन इज़ वॉकिंग ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ सिनलेस, कि इसके कोई बैगेज नहीं होता गुनाहों का। तो अब इमेजिन करें कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर मौत का फरिश्ता आ जाए और उसकी रूह को कब्ज़ कर ले, तो इवेंचुअली ही विल बी द विनर, राइट? कि वो फिर अभी जन्नत में जाएगा। लाइक उसका जो है हिसाब किताब अभी ऐसा जो है बड़ा आसान लिया जाएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो हम ये जान लें, आज जो दुनिया हमें मैसेज दे रही है, दिस लाइफ इज़ इक्वल टू यू नो जॉयफुलनेस और कंफर्टेबिलिटी और हैप्पीनेस, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है जो अल्लाह ताला ने हमें बताया और जो अल्लाह के नबी ने हमें बताया। यानी जो हम जो कहना चाह रहे हैं, पहली बात जो पहला मिथ है उसको हमने ब्रेक किया यहाँ पे कि दिस लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इट्स नॉट अ लग्जरी राइड, अ स्मूथ सेल, रादर लाइफ विल थ्रो कर्व बॉल्स एट यू एंड आपको आजमाया जाएगा। और अल्लाह ताला ने आपको, लोग तो क्या कहते हैं, वो कहानियाँ कराते हैं ना, तसल्लियाँ देते हैं लोगों को कि जी आप फलां इन्वेस्टमेंट करें ये आएगा, आप ये करें वो आएगा। अल्लाह ताला ने शुरू से कह दिया भाईजान लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। अल्लाह ताला ने शुरू से एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि हम तुम्हें आजमाएंगे, ये दारुल बला है, दारुल इब्तिला है, ये दारुल जज़ा नहीं है। और तुम ये भी बताया एग्जाम में जा रहे हो, ये लाइफ ऑफ दिस अर्थ है ना, यहाँ पे जो ज़िंदगी ये एक धोखे की समा है। इसमें अल्लाह ताला ने एन्जॉयमेंट और ये जो अडोरमेंट्स रखी है ना, ये टेस्ट के लिए ही है। हमने इसको अपना मकसद समझ लिया, हमने इसका हसूल जो है कि ये जो अडोरमेंट्स हैं इस दुनिया की, ये लग्जरीज हैं, हम इसी के पीछे भाग रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान बता रही है यही तो तुम्हारा टेस्ट है और यही एक तरह से धोखा है जो तुम्हें फ्लफ लग रहा है कि यार ये बड़ा रियल है। और सुभान अल्लाह, इसमें इतनी जो एक अजीब बात है ना, वो ये है कि हम जिस चीज़ की तरफ जा रहे हैं ना, जो हम अटेन करना चाह रहे हैं, नॉट वन दैट इट्स अ टेस्ट इटसेल्फ जो हमें पता नहीं है, दूसरा ये कि जो हम उससे हमें बज़ाहिर लगता है ना कि वील अटेन हैप्पीनेस और सुकून और जो हमें चैन मिलेगा, वो भी नहीं उसमें। सो ये एक तरह से ना वो इसलिए वो धोखा है इतना बड़ा कि आपको अल्टीमेट पीस और खुशी की जगह भी दुनिया नहीं है। और सुभान अल्लाह यार, मतलब जो आपने बात की ना अभी के जो मिथ की आप बात करें कि जो दुनिया जो है वो अगर किसी को लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त जगह, तो अल्लाह को जो हदीस अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया की वैल्यू अल्लाह के यहाँ अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, मतलब इमेजिन एक मच्छर के पर की वैल्यू हमारे यहाँ क्या है, आप और मैं, मतलब वी विल नॉट इवन नोटिस इट अगर वो कहीं पड़ा हुआ हो।
تو کیا ہے کہ وہ کسی کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ دیتے. تو امیجن اف دس از ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز دس ورلڈ, جس کی مطلب کوئی قدر مطلب ویلیو نہیں ہے نا. تو دس از اے پلیس وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ دس تھنگ کہ یہ صرف ٹیسٹ ہی ہے یا امتحانات ہیں اور ہمارے ٹیسٹ کے لیے. سورہ انسان میں جگہ پہ آتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ, یہاں پہ انڈرلائن کرنا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم اس کو آزمائیں گے. اور سورہ ملک میں بھی آتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم, اس کو بھی آزما لیں. ٹھیک ہے, سورہ کاف میں بھی آتا ہے, اور ایک اور جگہ زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا, اور ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے ونبلوکم بالخیر والشر فتنہ, ہم تمہیں ٹیسٹ. تو دس ورلڈ از کریٹڈ ایز ٹیسٹ, یاد رکھیں. اور کامیاب وہ ہے جو پیشنس کے ساتھ اس کو انڈیور کرے گا, اور ناکام وہ ہے جو واویلا مچائے گا. اچھا, میں یہاں پہ نا یہ بھی ایک تھوڑا سا یہ والا اسپیکٹ بھی لانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں نا, تو کوئی سمجھے کہ یہ ٹیسٹ وائی دس ٹیسٹ از آلویز ڈیفیکلٹ. تو ہمیں نا پوری پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے. یا آپ کی میں بات میں ایڈ کروں کہ کوئی ڈیفیٹیس مینٹیلٹی نہ اکثر کہ یار چلو لائف بھی, یعنی لائف کا پروگرام تو بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب ایسی جنت میں ہی ہے, تو اب جو ہے نا یہاں تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. پوری پکچر اگر آپ دیکھیں نا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہم جیسے کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الفاتحہ میں بھی الرحمن الرحیم, اللہ از الرحمن اینڈ الرحیم. یہ اس کی جو ہے نا مینیفیسٹیشن ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر اس ٹیسٹ میں ڈالا بھی ہے نا, فرسٹ آف آل وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, میں جسٹ ٹچ اٹ, کہ یہ بھی اللہ نے ہمیں قرآن میں ہنٹ دے دیا کہ آپ نے خود اوکے کیا ہے اس ٹیسٹ میں آنے کے لیے. اور پھر کیونکہ ہم وہ ریوارڈ چاہتے تھے نا جنت والا, تو ہم آگے پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ظلم کیا اس نے اپنے اوپر. لیکن اس سے تھوڑا سا قطع نظر, اگر اللہ نے ہمیں اس ٹیسٹ میں ڈالا بھی ہے نا, اس کی جو بھی وجوہات ہے جو ہمیں انشاءاللہ یوم القیامہ آخرت میں اللہ جب چاہیں گے کلیئر کر دیں گے, اللہ نے ہماری اس لائف میں بہت ہیلپ کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ الشمس میں فرما دیا نا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, میں نے تمہارا نفس بنا دیا بالکل برابر, ٹھیک ہے نا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور اس میں فجور یعنی برائی کی بھی سمجھ ڈال دی ہے اور تقویٰ کی بھی سمجھ ڈال دی ہے. اب تم جو مرضی کرو, میں نے تمہیں مینول آف لائف قرآن بھی دے دیا ہے, خود پاس کرو, میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جیسے کہ عام طور پہ ایگزامینیشن ہالز میں ہوتا ہے, کوئی مدد نہیں, کوئی ادھر ادھر آپ نہیں دیکھ سکتے, کسی سے پوچھ نہیں سکتے, بک نہیں کھول سکتے, اور لیٹ الون کہ جس نے ٹیسٹ کریٹ کیا ہے اس سے آپ پوچھیں کہ یہ مجھے سوال کا آپ جواب دے دیں. یہ ٹیسٹ بالکل برعکس ہے. اللہ نے ہماری جگہ جگہ بہت ہیلپ کی ہے, ہمیں گرنے سے بچاتے ہیں, اور بڑی بڑی آفرز دے کے نا ہمیں ٹیسٹ پاس کرانے کے لیے اس پورے ٹیسٹ کو معاون کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اس ٹیسٹ میں بک کھولنا بہت اپریشیٹڈ ہے, اور دوسرے کو بتانا بہت اپریشیٹڈ ہے, دوسرے سے پوچھنا بھی بہت اپریشیٹڈ ہے. اس کا اجر ملتا ہے اور آپ کے سوال کا جواب ٹھیک ہو جاتا ہے. پلس جس نے کریٹ کیا ٹیسٹ, اس سے پوچھنا بہت زیادہ اپریشیٹڈ ہے. یعنی اللہ سے آپ کبھی بھی دعا مانگ سکتے ہیں, یا اللہ میں یہاں پھنسا ہوا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یا اللہ میں بہت پریشان ہوں, میرا یہ ٹیسٹ نا, میرا یہ آنسر مجھے آ نہیں رہا صحیح, اٹیمپٹ نہیں کر پا رہا میں یہ کویسچن, پلیز ہیلپ می, ہاؤ شوڈ آئی ڈو. اور یہ گارنٹیڈ ہے, اللہ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی تعلیمات میں جگہ جگہ بتایا ہے. اللہ سے آپ سنسیریٹی سے, بے شک آپ گناہ گار ہیں, بے شک آپ نے نا نماز قائم نہیں کی ہوئی, اکثر لوگوں کو یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے, شیطان دے دیتا ہے کہ بھائی تو نماز بھی نہیں پڑھتا اور تو اللہ سے مانگے گا, ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. بے شک آپ فیل کرتے آ رہے ہیں, ٹوٹا پھوٹا ٹیسٹ اٹیمپٹ کرتے آ رہے ہیں, کسی بھی لائف کے اسٹیج پہ آپ سنسیریٹی سے اللہ سے اپنی پرابلم ڈسکس کرتے ہیں اور سوال کا جواب مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے سکھائیں کیسے کرنا ہے, میں نے کیسے نکلنا ہے, اللہ آپ کی لازمی ہیلپ کرتے ہیں. یعنی اللہ نے نا جگہ جگہ ہمیں ہیلپ کی ہے کہ پاس ہو جائے میرا بندہ, اور رمضان جیسی آفر اور لیلۃ القدر جیسی آفر اور حج اور عمرے جیسی بڑی بڑی آفرز بھی ساتھ دی ہیں, جس سے آپ چھوٹی سی ایک رات میں 80 سے بھی زیادہ بڑی یعنی عمر کا ثواب کما سکتے. وہ کسی کو گرانے کے لیے نہیں ہوتا. جیسے انبیاء پہ جو ٹیسٹ سے آپ بات کر رہے تھے, یعنی انبیاء جو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں, شیخ ان کی بیٹیوں کو ڈائیورس کیا گیا, ان کے بچے شہید کر دیے گئے, ان کو خود قتل کر دیا گیا. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ کے نبی کی لائف میں دیکھیں, سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو آزمایا گیا. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ تعالیٰ ناؤز باللہ اللہ کے نبی کو ٹارچر سے گزارنا چاہ رہے تھے یا ڈیزن لائک, نہ اللہ سبحانہ چاہتے ہیں کہ تم اس کو میں آزماؤں. دیکھیں جو بندہ اللہ سے خالص ہوتا ہے نا, اللہ اس کو آزماتا تو ہے, لیکن اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا اس کو. اور وہ آزمانا بھی کیوں ہوتا ہے, جیسے وہ فرنس جو ہے نا گولڈ کو پیوریفائی کر کے نکالتا ہے نا. دیکھیں فار ایگزامپل میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یار عمر بھائی ہم نے نا یوتھ کلب کے جو نئے والنٹیئرز آ رہے ہیں نا, وی ہیو ٹو کریٹ ٹفسٹ والنٹیئرز آن دا فیس آف دس, یا ٹفسٹ مین آن دا فیس آف دس ارتھ. تو کیا ہمیں تگڑا بنانا ہے, ہمیں نیوی سیل سے کمپیٹ, ہمیں ایس ایس جی سے کمپیٹ کرنا ہے. کیا وہ ان کو
بفیز دیں گے اور کہ سوتے رہو جانی عیاشی کرو اور برگر کھاؤ پیٹزے کھاؤ. نہیں, ہم کیا کرتے ہیں. میرے ڈیڈ ایس ایس جی کمانڈو تھے, حالانکہ ایس ایس جی میں اٹ واز آل ٹارچر, بٹ ان کی لائف کا سب سے بہترین فیز تھا وہ, جس نے ان کو میک کیا. مجھے وہ کہتے ہیں کہ تو مجھے نا کسی بھی جگہ سے صحرا میں پھینک دے, آئی ریچ ہوم, آئی نو دا نیویگیشن, مجھے اسٹارس کی ریڈنگ آتی ہے, مجھے پتہ ہے کہ کس طرح سے مجھے دیکھنا ہے کہ میرا ملک کہاں پہ ہے بائی دا یہ سن کی موومنٹ سے, مجھے سروائیول میں سب آتا ہے. عمر بن خطاب کہا کرتے ہیں نا, ان کا جو کوٹ ہے کہ اپنی لائف کو تھوڑا سا ٹف اور ریجڈ بناؤ, کیونکہ لگژریز نا ہمیشہ نہیں بندے کے ساتھ ہوتی. تو برو واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, میں سمجھتا ہوں کہ شاید جتنا فتنہ آج ہے کبھی بھی نہیں ہوا ہیومینٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ کتاب دی ہے, قرآن مجید عطا کی, اور الحمدللہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ہیں, بندہ اللہ کے لیے غور تو کرے کہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں انبیاء کے بارے میں بتاتے ہیں, رائٹ. ابھی آپ نے رسول اللہ کی بات کی صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ امیجن کریں کہ مکی دور ہے, رائٹ, کچھ سورہ مکی صورتیں ہیں اور کچھ سورہ مدنی صورتیں ہیں, رائٹ. مکہ میں کتنی مشکلات تھی, انبیاء یعنی رسول اللہ کی بات کریں اور صحابہ اکرام کی بات کریں. اب سورہ نازل ہوتی ہے جہاں پہ نوح علیہ السلام 950 سال رات دن, میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار میں جب سورہ نوح پڑھتا ہوں نا, یعنی آپ کو ایسی موٹیویشن ملتی ہے. امیجن کریں کہ ایسا شخص, یعنی جتنا عرصہ اس شخص نے دعوت دی, ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا, ریاکاری نہیں آئی, چلو یار آج میں تھوڑا سا ریلیکس کرتا ہوں, میں بہت تھکا ہوا ہوں, اب میں دین کی دعوت نہیں دیتا. اتنی کنسسٹنسی. اور اینڈ میں کیا ہوا, جب پانی آ گیا, سامنے بیٹا ہے, اب بیٹا اور جو والد ہے اس کا ریلیشن باپ ہی جانتا ہے کہ اپنے باپوں کے لیے بیٹے کتنے عزیز ہوتے ہیں. کیا فرمایا, اے میرے بچے, یا بنی ارکب معنا, آج میرے ساتھ آ جا, تو بچ نہیں سکے گا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں یعنی میں چلا جاؤں گا پہاڑ کے اوپر, میں بچ جاؤں گا. لا عاصم اليوم, آج کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. اور وحال بینہم الموج, موج آ جاتی ہے. امیجن کریں کہ اس سچویشن کے بعد جب معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو نوح علیہ السلام نے دعا کرتے ہیں, اے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو نہ بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نا تنبیہ کی, جھنجھوڑا کہ انہ لیس من اہلک, اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے یعنی دیکھیں نا, سبحان اللہ, اپنے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لے کے آئے یہ کیا بات ہوئی, یعنی 950 سال, کیا آئی مین دس از ہاؤ آئی وڈ بی ریوارڈیڈ. نہیں, اسی وقت ہی استغفر اللہ کا, اے اللہ, اور اپنی جہالت کی پناہ مانگی. اب یہ جو ہے نا, میں اکثر ہی جب اسے گزرتا ہوں نا یہ سوچتا ہوں کہ کیا لیول آف ہیوملٹی اور سبمیشن ٹو اللہ. اچھا دیکھیے, یہ واقعہ اگر ہمیں آج 2025 میں جھنجھوڑ آئے, رسول اللہ جب یہ پڑھتے ہوں گے کہ اتنی مشکلات, میں نے فار ایگزامپل مکی دور ہے 8-10 سال ہوئے ہوں گے یعنی دعوت کے اس میں ٹینور میں نا, آئی ہیو ٹو بی مور پیشنٹ اور آئی ہیو ٹو بی پیشنٹ لائک دی ارلیئر پروفیٹس. یعنی کیا موٹیویشن ملتی ہوگی, اور یہ آپ کو بار بار ملتا ہے. لوط علیہ السلام, ان کی بیوی کو, ان کو جو ہے وہ بھی, میں تو ایک دیکھیں ایک پروفٹ ایسے بھی ہیں قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات کا ذکر کیا, ان کی ماں کا, ان کی بہن کا, ان کے بھائی کا, ان کے فادر ان لا کا, ان کی بیوی کا, اتنا زیادہ ان کا 183 ٹائمز ان دا قرآن, اتنا زیادہ مینشن کیا. اور وہ کرتے کیا ہیں بیسکلی, سو آل ہز لائف ہی از گوئنگ تھرو ٹیسٹس. ان سے غلطی ہو گئی, وہ قتل کر کے بھاگتے ہیں ایز اے فیوجیٹیو, وہ جگہ 10 سال کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, وہ ایز اے فیوجیٹیو وہاں رہ رہے ہیں, ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا چل رہا ہے. وہ فتنا کا فتونہ, ہمیں تمہیں بڑا شدید قسم کا آزمایا, اور یہ ساری زندگی اتنے سال گزر گئے, ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وٹ واصطنعتک لنفسی, اے موسیٰ تجھے میں اپنے لیے تیار کر رہا تھا. یہ سارا جو تو نے گرائنڈ سے گزرا ہے نا, ابھی تک یور کوسچنز ور ناٹ آنسرڈ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ انی آنست نارا,
میں آگ نظر آئی ہے تو میں نا آتی کو منہا میں قبسن او اجد علی النار ہدا، میں تمہیں نا کوئی انفارمیشن لے کے یا تمہارے پاس کوئی آگ کا شعلہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم ذرا وے بنا لیں. یہاں تک ہز کوشچنز وائی می آر ناٹ آنسرڈ. میری ماں نے کیوں پھینکا مجھے، میرے والدین سے مجھے کیوں علیحدہ کر دیا گیا، میں کیوں، حالانکہ موسیٰ واز اے مین آف کوالٹیز، بٹ اللہ تعالیٰ نے جواب ان کا وہاں دیا کہ تجھے میں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تجھے میں اپنے لیے تیار کرا تھا موسیٰ. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ کی لائف گرائنڈ سے گزر رہی ہے نا، اس کا مطلب آپ تیار ہو رہے ہیں، اس کا مطلب آپ تیار ہو رہے ہیں فار سم تھنگ بگ. بس اللہ سے اچھی امید رکھیں. if your attitude was good, if your attitude was right اور پھر بھی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ واقعی کسی بڑی خیر کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہاں اگر آپ نے کوئی خاص قسم کی غلطیاں کی ہوئی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پہ جو مصیبت آتی ہے نا، ٹیسٹ ٹرائل، وہ تمہارے کرتوتوں جو تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے آتی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یعفو عن کثیر، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پہ درگزر کیا ہوا ہے. عام طور پہ انسان بہت ساری جو ہمارے ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، موت اور کسی کا بہت بڑا معذور ہو جانا یا کسی کا ایسا کوئی اندھا پیدا ہو گیا، کوئی بہرا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے فیصلے ہیں. اور اہل علم یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ اس کانسیپٹ میں نہیں آتے. جو ہم عام کام کرتے ہیں ایسے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے ٹرائلز آتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کئی جگہوں پہ نا ہمیں معافی مانگنے، استغفار کرنے اور اپنا ٹریک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی میں صرف کہہ رہا تھا یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جسٹ ٹو بیلنس دا کانورسیشن نا، کہ ایک طرف ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ہمارے پر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، ایک بندہ ہے، ایک نارمل بندہ جو ہمیں سن رہا ہے اس وقت، اس پہ کچھ مصیبتیں آئیں گی ہیں. تو میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے، وہ یہ سوچے کہ اچھا یہ میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، یا وہ یہ سوچے اچھا اللہ تعالیٰ مجھے تیار کر رہے ہیں، یا وہ ایگزیکٹلی کیا تھاٹ کرے. اچھا تھاٹ پروسیس کا کیا ہونا چاہیے، بٹ مور امپورٹنٹلی واٹ شوڈ بی ہز ایکشن آفٹر ورڈس، کہ اس کو اب کیا کرنا چاہیے جب اس کے اوپر کوئی ٹرائلز اینڈ چیلنج آ رہے ہیں. اور لیٹ سپوز دونوں قسم کے آ رہے ہیں، لیٹ سی جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہی لاسٹ اے ویری کلوز فیملی ممبر، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس کے اوپر فائنینشیل کرائسس بھی آیا ہوا ہے، فائنینشلی بھی وہ تھوڑا سا ڈسٹربڈ ہے، والد صاحب کی لیٹ سپوز ڈیتھ ہوگی تو اب گھر کا سارا برڈن اس پہ آ گیا ہوا ہے. تو اس بندے کا اس مومنٹ پہ ایسی ٹینشن یا پریشانی والے حالات میں واٹ شوڈ ہی بی تھنکنگ اینڈ واٹ شوڈ ہی بی ڈوئنگ، یہ دو چیزیں. ایک بہت زبردست جواب دیا ہے لٹمس ٹیسٹ کی طرح، اہل علم کی طرف سے یہ نون ہے کہ ایک مصیبت آپ کے اوپر آتی ہے نا تو یا تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے یا پنشمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے نا، اگر آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ میرے ساتھ آزمائش جب بھی ہوگی نا آپ نکھر کے تیار ہو کے نکلیں گے باہر، جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی. اگر پنشمنٹ ہوگی نا تو وہ کیا ہوگا، وہ کیسے ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے، کہ اگر آپ اس ٹرائل سے گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے اللہ کا قرب زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے قریب آتے جا رہے ہیں، سامنے رو رہے ہیں آپ، بے شک اللہ سے ڈسکس کر رہے ہیں، یا گزرنے کے بعد تو اگر آپ اللہ کے قریب ہو کے نکلے ہیں نا تو وہ ٹرائل تھا، وہ انبیاء والی جو ساری ابھی بات ہو رہی تھی، یو آر بینگ ٹرینڈ. اور اگر اللہ سے دور ہو کے نکلے نا، مزید لان تان وائی می اینڈ دس اینڈ دین فردر ڈپریسڈ، اینڈ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں آپ کے اس میں ابھی تک آئے اس سولوشن میں، جو آپ اللہ سے اور دور ہو، اس کا مطلب ہے پنشمنٹ تھی اور آپ اور دور ہو. اسٹرینج بات پتہ کیا ہے، you can convert an azmaish into This is the answer. an azab, and you can convert an azab into an azmaish. It's how you react. Basically ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی آ گیا، ایسے کہ آپ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے آئی ہو. That was my question نا، کہ کیا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے اور کیسے اس کو ویو کرنا چاہیے. Like somebody who's in this تھا جس کو لگ رہا ہے کہ میں ابھی پنشمنٹ مجھے مل رہی ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے. اور ایک اور چیز کا جو اسپیکٹ ہے پتہ ہے کیا، کبھی کبھی یہ بھی سوچنا کہ یار مجھ پہ یا جن سے لیا گیا ان پہ آزمائش ہے. واللہ یہ سزا بات سچ نہیں ہے، جن کو دیا جا رہا ہے ان پہ بھی آزمائش ہے. سو if you are not being tested, you are still being tested. یعنی یہ مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ if you are you're in a test 24/7 basically. yes, so سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں جن کو دے کے آزمایا جا رہا ہوتا ہے نا ان پہ بڑی آزمائش ہوتی ہے ان سے جنہیں لے کے آزمایا جا رہا تھا، کیونکہ انسان بائی نیچر لینے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ آپ نے سورۃ الفجر کا دینے سے نا، سورۃ الفجر کا کانسیپٹ آپ نے ٹچ کر دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں ایگزیکٹلی یہی بات کی. اور شیوخ اور اہل علم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ والی جو آیت ہے نا، کہ جب اس کا انسان کا رب اس کو آزماتا ہے اس کو انعام و اکرام دے کے، یعنی بڑی کوئی پرابلم نہیں آ رہی عام طور پہ، زیادہ بڑی مطلب عیاشی ہے، نوکر چاکر ہیں، ایوری تھنگز آر گوئنگ اسموتھ، یعنی اپیرنٹلی کوئی ٹیسٹ نظر نہیں آ رہا جیسے آپ کہہ رہے تھے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑا ٹیسٹ ہے
کیونکہ ٹیسٹ ویزیبل نہیں ہے بٹ یو آر اسٹل بینگ ٹیسٹڈ. اور ٹیسٹ کے سخت ہونے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ میں پاس اور فیل ہونے کے حوالے سے کس پہ ہیں زیادہ. جو اگلی آیت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقدر علیہ رزقہ, کہ دوسری طرح اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں رزق کم کر کے اور ٹرائلز میں ڈال کے, وہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا ٹیسٹ, تو فیل ہونے کے چانسز پہلے والے میں بہت زیادہ. اس میں نا میں دیکھیں کنورزیشن کو میں تھوڑا سا میں آگے لے کے جاتا ہوں, لیکن اس میں نا بات سمجھنے کی یہ ہے, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں اگر کوئی پریشانی یا آبسٹیکل آ گئی ہے آپ کے سامنے, وی ڈونٹ ہیو ٹو بی نائیو انف کہ جی اب یہ پرابلم آ گئی اور میں گھر میں بیٹھا رہوں اور بس میں رونا دھونا شروع کر دیا اور کچھ کر بھی نہیں رہا ہوں ایسے کر کے. دس از ناٹ ایٹ آل ریکمینڈیڈ. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹرائیو, یو ہیو ٹو اسٹرگل. آپ اپنی طرف سے محنت کریں اور جو بھی ویز آؤٹ ہیں, جو بھی آپ کے پاس ٹینجیبل ویز ہیں, ان کو آپ جو ہے یوٹیلائز کریں. رائٹ, مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے, نہیں یار میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, بس میں نے بیٹھے بیٹھے بس کسی طریقے سے میں مجھے شفا, کنورٹ دس عذاب انٹو این آزمائش اور میں اللہ کے قریب ہوتا ہوں. تو یعنی آپ نے سولوشن کی طرف جانا ہے. نو ٹاک ٹو یور فیملی ممبر, ٹاک ٹو یور پیرنٹس, اپنے جو بڑے کلوز ریلیٹیو ہیں ان سے پوچھیں کہ یار یہ کچھ پرابلم ہے کہ آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں. انہیں جو ٹینجیبل مینز ہیں اس کو آپ لیں. لیکن اس میں نا میں یہ تو الحمدللہ انہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے. اب میں تھوڑا سا ذرا ٹینجنٹ لیتا ہوں. ٹینجنٹ اس حوالے سے کبھی کبھار ایسی پرابلمز ہوتی ہیں, ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کا آپ کو کوئی سولوشن نظر نہیں آتا. فار انسٹنس شبنم چھوڑ کے چلے گئی, اب آپ کیسے یار شبنم تو نکلا یار رمضان کا مہینہ ہے. وہ شبنم ناؤ یو کینٹ کنٹرول شبنم. نہیں شبنم دیکھیں وہ تو آ سکتی ہے نا, اگر شبنم مر جائے. شبنم مر گئی, اب تھوڑا پرابلم بڑھ گیا. آگے ہی مصیبتوں کی بات ہو رہی ہے, آپ نے ایک مصیبت چھوڑ دی ہے. نہیں یعنی دس از سم تھنگ یو کینٹ کنٹرول, رائٹ. آپ کی محبت دیکھیں اب شبنم مر گئی تو آپ اس کو زندہ تو نہیں کر سکتے نا. اب آپ کیا کریں گے بتائیں یار, شبنم ہو یا کوئی اور بندہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے, شبنم نے بھی چلے جانا ہے, باقی جاوید نے بھی چلے جانا ہے, رائٹ. ایوری ون ول لیو, رائٹ. ایک بندہ دنیا سے چلا گیا, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اور ہمارے ہاں نا بندی بھی ہو. اچھا اب میں تھوڑا سا میں سیریس ہونا چاہتا ہوں. ایک آپ کی چاہت ہے اور ایک ہماری چاہت. اچھا جی, ہمارے ہاں نا جب کوئی پرابلم آتی ہے نا, اہل و عیال یا رشتہ دار کہتے ہیں کہ یار آپ تو ماشاء اللہ پرہیزگار ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ تو ماشاء اللہ جوان بنے, رائٹ. آپ یعنی کوئی مسئلہ نہیں, دنیا تو آپ کو پتہ ہے دنیا فانی ہے اور چلی جانی ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے. جو بندہ اس سچویشن میں ہوتا ہے نا اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو صرف کہہ رہے ہیں نا, میں تو ابھی آلریڈی میس میں ہوں. یعنی جب آپ یعقوب علیہ السلام, ہم جب سورہ یوسف پڑھتے ہیں نا, ہم نا یعقوب علیہ السلام کی پرسنالٹی کو نا ذرا شاید ہو سکتا ہے اتنا فوکس نہیں کر پاتے. یعقوب علیہ السلام امیجن, یعنی وہ اتنے غمگین تھے کہ روتے 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 ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. اور لوگ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ ان کے یعنی قرآن مجید بھی جو ہے یہ دلیل جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ بیٹوں نے بھی کہا کہ آپ ان کو بھول جائیں, یوسف تھا اب چلا گیا, ٹھیک ہے بابا جسٹ کیری آن ود یور لائف. کہنا آسان تھا, والد کو پتا کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. تو یہاں سے یعنی یہ ایک بات جو ہے نا فقہ, یعنی رونا جو ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے رونا یہ نیچرل ہے, نیچرل اور ہے, ایمان کی کمی کی نشانی نہیں ہے. اب دیکھیے ایک نبی اتنا رو رہا ہے یعنی علیہ السلام کہ ان کی آنکھوں کی بنائی چلی جاتی. وہ جب اللہ کے نبی کے بیٹے گئے تو سعد بن وقاص نے کیا کہا کہ آپ بھی, کہ اے رسول اللہ آپ بھی, یعنی انہوں نے شاید مجھے لگتا ہے کہ جو احادیث کے الفاظ ہیں نا کہ لگا کہ اللہ کے بھی آپ بھی, یعنی بے صبری میں آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے نا. تو آپ نے کہا کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا لفراقك لمحزنون یا ابراہیم, کہ بے شک دل غمگین ہے, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, اور ابراہیم تیری جدائی میں بڑے غمگین ہیں, بٹ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے گا. اب آپ دیکھیں کیسے بیلنس ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام سبحان اللہ what a beautiful personality, اتنا کچھ ہونے کے باوجود, رائٹ, ساری دنیا ایک سائڈ پہ ہے, یعقوب علیہ السلام اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو, کیا کہتے ہیں, اے میرے بچوں مایوس مت ہو, انہ لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون, یعنی پھر بھی امید ہے. اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ نا امیدی کو انہوں نے کافر مطلب یعنی جو ناشکری ہوتے ہیں وہ نا امیدی کرتے ہیں. یہاں پہ نا علماء پتہ ہے پوائنٹ لے کے آتے ہیں
کہتے ہیں جیسے سارے بیٹے یعقوب کو بینائی نہیں دے سکے نا, اور یوسف نے ہی اللہ کی فضل دی, اسی طرح سے سارے 11 مہینے انسان کو اندھیروں سے نہیں نکال سکتے جس سے رمضان انسان کو نکالتا الحمد ہے. للہ. رمضان زندگی میں آتا ہے اور وہ اندھیروں سے انسان کو روشنی دیتا ہے اور کہ وہ دیکھ سکتا ہے. میں نا اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, یعنی اٹس ہائی ٹائم فار آل آف اس, جو اللہ کی کتاب ہے نا اس سے ہم جڑ جائیں, اور ہم اس کو جب پڑھ رہے ہوں نا ہم اس مائنڈ سیٹ سے پڑھیں, اس لینس سے اس کو دیکھیں کہ آج جس سچویشن میں ہوں قرآن مجید میری کیسے رہنمائی کر سکتا ہے, میری کیسے رہنمائی کر سکتا ہے. اور بار بار دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز یہ تو آنے ہی آنے, یعنی بے شمار آیات آپ کو مل جاتی ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر جاؤ گے, حالانکہ تمہارے اوپر وہ حالات آئی نہیں ہیں. یعنی تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے, جو امتیں آئی تھیں, ان کو شدید آزمایا گیا, ان کو ہلا دیا گیا, یہاں تک کہ امت نہیں اس وقت کی بلکہ نبی بھی کہہ اٹھا کہ متى نصر اللہ, اے اللہ آپ کی نصرت کب آئے گی. تو یعنی اتنے شدید حالات, یعنی اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انٹر جنہ unless and until, اور یہ بڑی خوفناک آیت بھی ہے, اللہ ول ٹیسٹ یو کہ تم سچے ہو. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد, اور ہم کو ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ تم اپنی زبان میں اور باتوں میں سچے ہو یا نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پچھلے کو بھی آزمایا تھا. کیوں یا رب؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ میں جان لوں رب العالمین کہ تم میں سے کھرے کون ہیں اور کھوٹے کون ہیں. اور اس میں نا وہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں, میں شاید آپ سے پوڈ کاسٹ سے پہلے شیئر بھی کر رہا تھا کہ لوگ نا عافیت کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں, ابھی آزمائشیں نہیں ہیں, وہ چھپے ہوئے ہیں, اور پرابلی اللہ مستعان ہمارا بھی یہ حال ہے, حتیٰ کہ آزمائشیں ان پہ آتی ہیں اور کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتی ہیں کہ ان میں سے سچے کون ہیں, مومن کون ہے, اور ان میں سے جھوٹے کون تھے, باتیں کرنے والے کون. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا نا, جب جہاد کا آیا تھا, اور جب بلکہ قبلہ بھی چینج ہوا تھا تو یہودیوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا, وہ کر بھی لیا تھا, اور کافی مائل ہو گئے تھے اسلام کی طرف کہ جی یہ تو ہمارے قبلہ کی طرف ہی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے چینج کرنے کا جب حکم دیا تو بہت سارے چھوڑ گئے, اور وہ جو ان کی رغبت کریٹ ہوئی تھی مسلمانوں سے وہ علیحدہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تو اس لیے تھا. اور میں اسی سے ایک پوائنٹ پتہ ہے کیا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ لوگ کو پتہ ہے کیسے ہیں. اصل میں نے ایک یہودی آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا تھا کہ رسول اللہ سے دعا کریں کہ یا محمد اللہ سے دعا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے کیملز دے, اولاد دے, بیوی بچے دے, میں اسلام قبول کر لوں گا. تو اللہ کے نبی نے حریص علیکم دعا کی تو وہ اسلام قبول کر لیا. جب روز پہ فتنے آئے نا اور اس کا فائنینشیل بینکرپسی آئی اور بزنس ڈوب گیا, یہودی ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے نا اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ان اصابہ خیر اطمأن بہ, جب ان کو ہم دیتے ہیں خیر, مال دولت, کنڈیشنل مسلمز ہوتے ہیں یہ, تو جب ہم کنڈیشنز آر گڈ وہ اطمینان, ماشاء اللہ یار اسلام, اللہ اکبر, ماشاء اللہ تبارک اللہ اخی باللہ واللہ, یعنی وَإِذَا أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, جب ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا, تھوڑی سی رکابیں کھینچتے ہیں تو اپنا چہرہ پھیر دیتے ہیں, اور دنیا اور آخرت و خسارے میں ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, یہ بہت بڑی. تو کچھ لوگ مدینہ میں آئے اور ان کو جب حالات اچھے لگے نا تو انہوں نے کہا ھذا دین صالح, بڑا کمال کا دین ہے یار اسلام تو. لیکن جب ٹیسٹ اور مصیبتیں آئیں نا, جب جہاد کا اعلان ہوا, جب چیزیں جانے لگیں, کہتے ہیں ھذا دین سوء, اس سے بیڈ ریلیجن. یعنی یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اسلام جب ان کو نواز رہا ہے اور ٹریٹ کر رہا ہے تو پھر یہ بڑا بڑے ماشاء اللہ, لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اب میں تجھے لیتا ہوں اور میں تو دیکھتا ہوں کہ اب تو کیسا ہے, تو پھر پلٹ جاتا ہے. اچھا مجھے اس میں بتائیں, یہ جس طرح ایک بندہ, جیسے آپ نے سیناریو بتایا, میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں ساروں سے کہ ایک بندہ جیسے رمضان میں آتا ہے جس پہ اللہ نے بڑی نعمتیں ہیں, مالی طور پہ فٹ ہے, سارا کچھ سیٹ ہے, سارا کچھ ہے, اور وہ عبادات میں نمازیں بھی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نا بڑا رحمان و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے, اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے الحمدللہ. مطلب اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں دعا کبھی کبھار جو کر لیتا ہوں, یا میرا کانسیپچولی آئی ایم ویری کلیئر, میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, میں بس ہر چیز اللہ سے ہی مانگتا ہوں, لیکن ساتھ اعمال میں نا کمی کوتاہی ہے. اینڈ دین ہی سیز تھنگز ان دس وے کہ یار اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت رحم اور کرم کیا ہوا ہے, تو میں بہت ہی کوئی
اللہ تعالیٰ کا نیک اور فیوریٹ بندہ ہوں, میرے پہ تو آزمائش ہی کوئی نہیں آ رہی. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ پرسن؟ جیسے میں اس میں ایڈ آپ لوگ بھی بتائیے گا اس میں, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں سبحان اللہ, جو بندہ نماز نہیں پڑھا نا, یا نمازیں پڑھتا ہے 2-4 پڑھ لیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے, یعنی 4 پڑھتا ہے 1 نہیں پڑھتا جان بوجھ کے چلنے کہتے ہیں, سبحان اللہ, ہی تھنکس ہی از ایٹ اے پلیس ویئر از ناٹ, ہی تھنکس ہی از ایٹ اے ہائپوتھیٹیکل پلیس ویئر ہی از ناٹ, کہ جب ایسے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے نا, دے بیکم ایتھیسٹس, دے ریجیکٹ ریلیجن, دے بیکم, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں, ہم ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ آزمائشیں تمہیں یعنی کندن بنانے آتی ہیں, تمہیں سونا بنانے آتی ہیں, بٹ دیر آر سم پیپل حبیبی آئی نو, مجھے کالز آئی ہیں, ان کو آزمائشوں نے ان کو ایتھیسٹ بنا دیا. سو کیا تھا بیسکلی, سو دے ور ایٹ اے اسپرچل لیول hypothetically where they were actually not. یہ شیطان نے بیسکلی ان کو دھوکے میں ڈالا, دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. کہ تم تو اللہ کے ولی ہو نا. تم اور برو, یہ اکثر یہ قرآن بھری پڑی ہے, سورہ کہف بھی ہے, ملٹیپل جن کو اللہ نے نوازا ہوتا نا, اگر قیامت آ بھی گئی نا تو اللہ تعالیٰ مجھے سے بہتر مال دے گا. جب رب نے مجھے اتنا دنیا میں نوازا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ایم سم تھنگ گڈ, مجھے نیکیاں کر رہا ہوں میں تو مجھے بہتر دے گا. لیکن پھر وہ کیا ہوتا ہے جب ان پہ آزمائش آتی ہے پھر وہ ریگریٹ. اصل میں یہ نا دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا والی جو آیت ہے نا, وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, جو آسمائش ہے, وہ جو سب کچھ ملا ہوا ہے, آسائشیں اور مال ملا ہوا ہے نا, وہ دنیا کی اس متاع جو قلیل, جس کو اللہ تعالیٰ نے قلیل بھی کہا ایک جگہ پہ کہ یہ قلیل ہے, تھوڑا سا ہے, اس کے دھوکے میں آ گیا ہوا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو مجھے اتنا متاع ملا ہوا ہے دنیا میں, یہ میرے اللہ کے ساتھ فضل کے ہونے کی نشانی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ملا ہوا ہے نا, اگر یہ متاع الغرور ہے یعنی یہ دھوکے کا سامان ہے. ایون اگر نا یہ بندہ اس کو نا سے بچنا ہے ہم نے, نعمت بھی سمجھ رہا ہے نا, تو دیکھیں ہمارا نعمت اگر ملتی ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ شکر. شکر کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کریں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کریں. اور اگر تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو آپ شکر نہیں کر رہے. ایک بڑی مثال آپ سلیمان علیہ السلام والی لے لیں. سلیمان علیہ السلام وہ کنگ تھے, نبی, جیسی بادشاہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کسی اور کو نہیں دی گئی. اللہ. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ ان کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے. ان کو ایسا اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, دربار میں لگا ہوا ہے, اور وہ اللہ کی دین کو پھیلاتے تھے. تو ان کے یہ انہوں نے چاہا کہ ملکہ سبا کو کسی طرح نا میرے سامنے میرے پاس آ جائے تاکہ میں اس سے بات کر سکوں. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ جو کنورسیشن ہوئی کہ ایک عفریت جن نے کہا کہ جی میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لا دوں گا, اور وہ دوسرے نے کہا جی میں آپ کے پلک جھپکنے, اور سامنے آ گئے. آپ یہ دیکھیں ذرا لیول جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے. اور ان کا سب سے پہلا کلمہ کیا نکلا ان کے ذہن سے, ان کے زبان سے, کہ یہ نہیں کہ جی آگے کوئی بات چیت کریں, یہ اللہ کی کا هذا من فضل ربی, اور آگے فرمایا کہ یہ اللہ میرا ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. ایک نبی بادشاہ جس کو سب کچھ ملا ہوا ہے, ایگزیکٹلی جو آپ پوچھ رہے ہیں, یہ ایٹیچیوڈ ہونا ضروری ہے کہ یعنی اتنا ہی زیادہ آپ کو ہر لمحے پہ ہر جو اللہ کی نعمت آپ کو مل رہی ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو بی سو مائنڈفل آف دیٹ, یو ہیو ٹو بی سو گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اینڈ دیٹ گریٹفلنس شوڈ مینیفیسٹ تھرو یور ایکشنس, ناٹ اونلی زبان سے ہوتی ہے بس. ابن القیم کا ہے نا کال کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک 2 اسٹیٹس میں ہی ہو سکتا ہے, یا وہ شکر کی اسٹیٹ میں یا وہ صبر کی اسٹیٹ میں. سو ایٹ آل ٹائمز ہم دونوں اسی اسٹیٹ میں گیا. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں تو ہم پھر صبر کرنا ہے, اور اگر نواز رہے تو ہم نے شکر کرنا ہے. اور سبحان اللہ صبر جو ہے نا, ہمیں ویسے اس پہ بھی تھوڑا سا بات کرنی چاہیے. اور آپ نے بھی, میں نے آپ کے 2 باتیں وہ میرے ذہن میں اس وقت صرف ہے. ایک تو نوح علیہ السلام کی جو آپ نے بات کی نا, اس میں ایک ایپک لیسن ہے نا, وہ ہے پرسیویرنس کا, جیسے فارم آف صبر ہے نا, کہ جو آپ نے کہا کنسسٹنسی, یہ چیز آپ ایفرٹ اور رزلٹ اگر آپ اس میں سے دیکھیں نا, مطلب ہم لوگ دنیا میں کوئی ایسا ایگزام نہیں ہے اگر ہم اس کو دنیاوی ٹرمز میں دیکھیں نا کہ یہ بالکل فیلئر ہے. ہم اگر اس طرح دیکھیں 900+ ایئرس, اور کتنے لوگ آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں, رفلی 80. آپ اس کی ایوریج نکالیں, کوئی 15 سال میں ایک بندہ 15 سال میں آپ کا ایک بندہ بات مان رہا ہے. 15 سال میں ایک بندہ برو, 15 سال میں ایک بندہ آپ کی بات قبول کر رہا ہے. یا سلام واللہ. آن ایوریج 15 سالوں میں اگر آپ کی بندہ ایک بات مان رہا ہے. مجھے بتائیں, آپ نے کہا نا اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیات آئی, اس سے بہتر سچویشن تو مکہ میں تھی, اس سے بہتر سچویشن مکہ میں تھی. اینڈ سبحان اللہ
نوح علیہ السلام کے ساتھ ہمیں کوئی اس طرح کے صحابہ کے نام ملتے ہیں، ابو بکر جیسے ساتھی یا عمر بن خطاب یا علی سبحان اللہ یار میں سوچتا ہوں یار یہ اللہ کے جو نبی تھے یہ کیا ہی شخص ہے. پھر اینڈ میں اپنا بیٹا بھی گیا، مطلب بیٹا بھی ساتھ دیا. مطلب دس از another level of patience جسے کہتے ہیں نا آپ just put your head down and go to work. You don't care کہ what's happening right left اور center، آپ کی کون بات سن رہا ہے نہیں سن رہا، آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. اور پھر سبحان اللہ اٹس ناٹ لائک یار بندہ کہنا اچھا 15 سال کام کیا اور ایک بندے نے بات نہیں، 15 سال نہیں 900 years. This is like unbelievable. اور یار اللہ اکبر، اس سے ایک اور جو چیز پتہ لگتی ہے نا کہ ہم لوگ دوسروں کی لائف میں جو ٹیسٹ آ رہے ہیں، چیلنجز آ رہے ہیں نا، ہمیں ججمنٹل بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں دوسرے کو نا اچھی نصیحت، اچھا گمان، اس کی ہیلپ کرنے والا مائنڈ سیٹ ہمیشہ ہونا چاہیے، رادر دین وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو ساس اور بہو والی ایگزامپل دی تھی کہ وہ کہے کہ دیکھا نا اس پہ آزمائش اس کی حرکتوں کی وجہ سے آ رہی ہے. اللہ اکبر، یہ جو اس کے اوپر آزمائش آ رہی ہے نا، ہاؤ یو ویو اٹ، آپ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرو، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ آپ کا ان اٹ سیلف ٹیسٹ ہے. اور یہ اللہ معاف کرے مجھے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم اتنی جلدی دوسروں کو دیکھ، اچھا یہ جو کارن ہے اس لیے یہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا، یہ اس نے فلانی جگہ پہ یہ جھوٹ بولا. مطلب ہم تو ایسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شاید کچھ کس میں اندر سے خوشی ہو رہی ہے، کس میں مصیبت آئی ہوئی ہے. اچھا اس میں نا ایک اور چیز بھی ہے برو، ہمیں سمجھ نہیں آتی سبحان اللہ. یقین جانے سے ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں نا، کمال کی بات کہتے ہیں، اگر ہم پہ آزمائشیں مصیبتیں نہ ہوتی نا، ہم قیامت کے دن بینکرپٹ آتے اللہ کے سامنے. یہ آزمائشیں مصیبتیں ہیں جو کہ ہم پہ آتی ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہیں اور ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں. اینڈ سبحان اللہ، لیونگ دس ورلڈ ود تکبر از اے ڈیفیٹ اینڈ لیونگ دس ورلڈ ود ہیوملٹی از اے سکسیس. کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آؤٹ آف ہز باؤنٹی اینڈ مرسی وہ نا آپ سے کچھ لیتے ہیں تاکہ میرا بندہ تکبر سے نکل کے ہیوملٹی والے فیکٹر میں آ جائے. بیکاز آئی نو سم پیپل، یار صحیح بات ہے، جن کو اللہ نے جب نوازا نا برو مال یا عہدہ، وہ فرعون بن گئے. یعنی قال ربکم الاعلیٰ، ان کے ایٹیٹیوڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کون، ہم بدمعاشی ہے ہماری، ہمیں کون روک سکتا ہے، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے. تو سم ٹائمز اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لینا چاہتے ہیں ٹو لیٹ یو نو دیٹ یو آر اے سلیو اینڈ اے سرونٹ، اور رب انتم الفقراء الی اللہ، تو تم فقیر ہو اللہ کے سامنے. اور واللہ جس کو یہ لیسن مل گیا نا، یعنی واللہ اگر کسی، جیسے ابو بکر صدیق بھی کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا چلے جانا، کسی مصیبت کا آنا، اس پہ چیز کا چلے جانا، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو اس کے رزلٹ میں آپ کا اللہ سے تعلق بنا تھا نا، دیٹ از فار مور بیٹر دین دیٹ بلیسنگ اٹ سیلف. اصل اچیومنٹ ہی وہی ہے جو آپ نے وہی ہے. یہ جو خرم بھائی بات کر رہے تھے نا نوح علیہ السلام والی، کہ اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بڑی ریلیونٹ ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی اور 80 کے قریب جتنے بھی بندے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں وہ لے کے آئے، اسلام لے کے آئے. اصل میں نا لوگ ایک اور چیز کو بھی ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں مصیبت یا ٹرائل کے ساتھ کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے، اور رزلٹ پہ جج کرتے ہیں کہ میں یہ کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا، یا میں ناکام ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، اگر نوح علیہ السلام کی مثال دیکھیں نا تو اس کرائٹیریا کے مطابق تو وہ لگتا ہے جیسے کامیاب ہی نہیں ہوئے. 950 سال میں صرف 80 بندہ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو کامیاب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن انبیاء آئیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 50 لوگ ہوں گے، صرف کچھ ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے، کچھ ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 2-3 لوگ ہوں گے، میں مفہوم بتا رہا ہوں اس حدیث کا صرف، اور کچھ ایسے بھی انبیاء ہوں گے جو اکیلے جا رہے ہوں گے. کیا وہ ناکام ہے؟ وہ ٹیسٹ، وہ جو بھی جس چیز سے بھی گزرے ہیں، کیا وہ ناکام ہے؟ نہیں. تو ہمیں نا یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ٹرائل یا ٹیسٹ نا رزلٹ اورینٹڈ ضروری نہیں ہے اس دنیا میں. رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے کیا کیا اس ٹیسٹ میں، کیسے پرزرورنس شو کی، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلتے رہے جیسے نوح علیہ السلام چلتے رہے. رزلٹ نظر آئے یا نہ آئے، کامیاب پھر بھی بندہ ہو سکتا ہے. وہ جو انبیاء جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا حدیث کے مطابق، قیامت کے دن وہ چلے جا رہے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا کمپینین، کامیاب وہ بھی ہیں. اچھا میں نا ایک پرٹیکولرلی ان لوگوں کو ریفر کرنا چاہتا ہوں اور ان کے بارے میں جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں جو پرہیپس شروع ہی سے کنسسٹنسی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور ان کی زندگی میں بڑے ہائیز اینڈ لوز آئے. اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ
میچورٹی کے لیول پر آ چکا ہے یا بڑھاپے پہ آ چکا ہے, دس پرسن از ابو 40 50 60 وٹ ایور دی ایج وڈ بی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں فلاں جگہ گیا اور میں نے نا بڑی زبردست بریانی ہے, بڑی زبردست میں نے پیزا کھایا, برگر کھایا, اور میں آپ کو اگر یہ کہتا رہوں 1 گھنٹے میں کہ یار بڑا زبردست تھا, تو آپ کو کہیں گے کہ یار بس کر دو, لیٹ اس ٹرائی ٹو آرڈر فرسٹ. ہم جب ٹرائی کریں گے تبھی آپ کو بتا سکتے ہیں. آئی کین گارنٹی باذن اللہ تعالی جو بندہ یہ کانسیپٹ سمجھ جاتا ہے نا کہ اگر میرے اوپر پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی اور میں اس پر صبر کروں گا, واللہ العظیم ثم واللہ, اگر وہ پیچھے فلیش بیک کر کے دیکھے نا بہت ہائیز اینڈ لوز آئے ہوں گے. ناؤ وٹ ایور سچویشن وڈ بی ہی وڈ بی کنٹینٹ الحمد للہ. اور وہ یہ ابھی سوچ رہا ہوگا پرہیپس کہ یار نہ جانے کتنے جو ہے اتراؤ چڑھاؤ آئے تھے میری زندگی میں, الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس موقع پہ صبر بھی دیا, اور کیسے اس سچویشن سے نکالا اللہ اعلم, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے نا, اللہ تعالیٰ لازماً اس کے لیے وے آؤٹ نکالتے ہیں. اور میں دیکھیں وائی ایم آئی سیئنگ دس, لوگوں کی بات کرنا تو چلو ٹھیک ہے, اس میں سچائی ہو نہ ہو, میں اگر اپنی زندگی بھی بات کروں نا, آئی ٹرولی فیل کہ ایک وقت تھا میں اپنی بات کروں گا, ایسی باتیں تو میں نہیں کرتا تھا, وی ٹاک اباؤٹ دا جے ڈیز, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے جب نکالا, الحمدللہ وہ جو بھی مصیبت آئی تھی, مصیبت اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب وہ مصیبت اگر اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے تو وہ ایک نعمت ہوتی ہے الحمدللہ. تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود نیویگیٹ کرتے کرتے جب میں ابھی ذرا پیچھے اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں الحمدللہ, یعنی جو بھی ہوا, ایک تو میرے اپنے پلانز تھے. اب آپ یقین کریں یار, اب دیکھیں میں بار بار یہ تہا بھی گواہ ہوگا سبحان اللہ, پہلے بھی جو ہے میں بتا چکا ہوں, when I was in Oman back in 2017, میں ایکچولی پلان کر رہا تھا ٹو شفٹ فار بیٹر بزنس اپرچونیٹیز, کیونکہ گلف ویسے بھی تھوڑے سے حالات ویسے نہیں رہے. تو آئی ہیڈ شارٹ لسٹڈ 4 countries, رائٹ. ٹرکی, دوست وہاں پر بھی تھے, چلو یہ ٹرکی جائیں گے, وہاں پہ بزنس اسٹارٹ کریں گے. ملیشیا اور ایک اور کنٹری تھا, اینڈ دا 4th one واز پاکستان. ایک اور کون سا تھا میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا, نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا, perhaps it was Europe, yes, جرمنی تھا. تو آپ یہ سوچیں, میں نے کہا نہیں یار ٹرکی جائیں گے, باہر ملکوں میں جائیں گے, ویزاز لینا کھپت ہے, لینگویج نہیں جانتے, اور یہ وہ ساری چیزیں, کفیل وغیرہ تو وہاں پر نہیں ہوتے, تو میں نے کہا چلو یار لیٹس گو ٹو پاکستان. پیرنٹس بھی ادھر ہی الحمد للہ, ان کی جو ہے خاطر تواضع کریں گے, ان کے ساتھ ذرا ٹائم جو ہے گزاریں گے. واللہ العظیم when I see I didn't know کہ جی میں کہاں پہ رہوں گا, and I didn't know who Taha is, who خرم الوی is, اور وائسی کیا چیز ہے. اینڈ سبحان اللہ when I see, میں کہتا ہوں الحمد للہ. بھی کب نے صرف کیوں کیا یار شیوخ تو وہ تو ہیں ہی ہے نا, وہ تو کئی اسٹیٹمنٹس میں ایسا ہوتا ہے, کئی چیزیں نا انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اسٹیٹمنٹس میں, اٹ از انڈرسٹوڈ. شیخ عمر تارڑ ماشاء اللہ. لیکن کچھ اسٹیٹمنٹس تھا کہ سب آئے اور خرم الوی بھی آیا, وہ الوی کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کو عمر بھی سب میں ڈال دیا آپ نے. وہ آپ نے کہا انڈرسٹوڈ, کچھ اور بھی انڈرسٹوڈ ہو سکتا ہے, وہ ہر بندے کی اپنی انڈرسٹینڈنگ پر ہے. وہ پھر آپ کی ذہنیت ویسے. اصل میں میں پاکستان میں نہیں تھا اس وقت, تو کشف الشیوخ کے حوالے سے دیکھیں نا تو ان کو شاید پتہ چل گیا تھا. امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ یو نیور نیو کہ اللہ تعالیٰ کیا پلانس ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کیا پلانس ہیں آپ کے بارے میں, یو ڈونٹ نو. آپ سے اتنا دین کا جو کام لے لیں گے, مطلب میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہوتا پاکستان آ کے, آپ سے دین کا ہی کام اللہ لے لیتا. Even that bro, was اللہ far تعالیٰ better. قبول فرمائے. It's a test at the same time. You don't understand at that point نا. ابھی ہم سارے بیٹھے ہوئے نا, اگر آپ ہر بندہ اپنی 10 15 سال یا 8 سال یا کم بھی دیکھے نا پیچھے, کوئی مصیبتیں, کوئی چیلنجز آئے ہوتے ہیں, اینڈ آپ سوچتے ہیں اس ٹائم پہ میں اس کو کیسے پرسیو کر رہا تھا, اور آج میں اس پہ شکر کرتا ہوں کہ شکر ہے آئی وینٹ تھرو دیٹ, بیکاز سبحان اللہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نا, ہم تو بڑے نہ سمجھ ہے, اللہ تعالیٰ نوز کہ اس کو اس موقع پہ کس قسم کے ٹیسٹ کی ضرورت ہے, اور میں نے اس کو کتنا سکھانا. جیسے ایک بچہ نا,
گریڈ 5 کے بچے کو نا آپ 10th گریڈ کا پیپر نہیں دے سکتے. ہی نیڈس ٹو گو گریڈ 5, پھر ایک لیول اپ, پھر ایک لیول اپ. اس طرح ایک پی ایچ ڈی کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا, اس کو آپ 10ویں کا پیپر نہیں دو گے, وہ اس کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے نا, دیٹس لائک پینٹس فار ہم. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے نے اگر پی ایچ ڈی بننا ہے, ڈاکٹر بننا تھا, تو اس کو وہ اپنے لیول سے ٹیسٹ پاس کر کے پہنچنا تھا. اگر وہ نہیں کرے گا نا, پی ایچ ڈی بننا چاہ رہا ہو, آپ اپنی بھی لائف پیچھے دیکھیں گے نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ سبحان اللہ یار, یہ جو ٹیسٹ آیا تھا نا, اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدے ہوئے, میری پرسنالٹی میں یہ چینجز آئیں, میرے اندر یہ والی میچورٹی آئی, یا یہ چیز میں نے سیکھ لی, یا مجھے اس کے سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں ڈالا, مجھے لگ رہا تھا کہ میں نا ادھر مصیبتوں میں جاؤں گا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں کے دروازے کھول دیے. برو میں نا آج ہی نا عبداللہ کو, اپنے بیٹے کو, تراویح سے جاتے ہوئے میں نے وہ اسٹریٹ دکھائی ہے, وہ روڈ دکھائی ہے جہاں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا, اور کیونکہ اس نے میرے ساتھ ہوتا ہے, لیکچر سنتے رہتے ہیں سارا, تو وہ روڈ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی وہ جو دا بگ ایکسیڈنٹ ویئر اٹ ہیپنڈ ہے, اسلام آباد میں ہی ہے نا. تو میں نے اس کو وہ روڈ دکھائی, میں نے کہا پتر یہاں پہ سامنے گاڑی جا رہی ہے, اس کے سامنے ہوا تھا یہاں پہ. اچھا میں بھی گزرا تھا برو, سبحان اللہ, اور آئی واز گوئنگ ٹو تراویح, اور خیر بہت کچھ تھا وہاں پہ, بہت سے لوگ ملے اور سب کچھ. اس ٹائم تو مجھے وہ ایکسیڈنٹ بہت برا لگا تھا کہ یار کیوں ہوا ہے میرے ساتھ, حالانکہ میں تو بہتر ہوں باقی کچھ لوگوں سے, اور میں اس ٹائم بہتر بھی ہو رہا تھا. میں بیسکلی بیماری سے اٹھا تھا, تو ون آف دا ایکسیڈنٹ ریزنز واز, ان اللہ بھی اسباب بناتا ہے, میں فوڈ پوائزننگ سے اٹھا تھا, اور کزن نے کہا کہ چلو چلتے ہیں, تو میں ویکنیس تھی میرے اندر کافی, تو وہ بیماری مجھے کیوں آئی, اور وہ بائک پہ اس دن نکلنا اور سارا, تو اس ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے وہ بڑی آزمائش تھی. میں کچھ پی نہیں پاتا, کھا نہیں پاتا تھا, میں صرف ڈرنکس پہ تھا کافی عرصے کے لیے, بیکاز زبان پہ اسٹیچز تھے, زبان کٹی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور منہ میرا بیسٹ فرینڈ آیا میرے گھر پہ برو, وہ رونا شروع ہو گیا, اس نے میرا منہ دیکھ کے, میرے منہ سے نا خون نکل رہا تھا, اور پیپ سی نکل رہی تھی اسٹیچ سے. میں نے کہا یہ لے صاف کر, کہتا ہے میں وہ ہاتھ نہیں لگا رہا تھا مجھے, کیونکہ میرا یہ جو فیس تھا وہ اتنا سویل کیا ہوا تھا, اور عجیب ایک سچویشن تھی. اینڈ ناؤ آئی لک بیک کہ وہ کیوں ہوا تھا, یا ایون میں ایک دفعہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ایک جگہ پہ تھا جہاں سے ہم سے بڑا گناہ ہونے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف نو ویئر میرے پیرنٹس مجھے کال کی, بی ایٹ ہوم رائٹ ناؤ, کم ایٹ, حالانکہ they never do that. And you hated at that time I probably. hated. میں نے کہا ابا جی ایگزام کی, کل ایگزام ہے, تیاری چل رہی ہے, سب بیٹھے ہوئے, کمبائن اسٹڈی ہو رہی ہے, حالانکہ اٹ واز نتھنگ. لیکن یہ کہ ابا نے کہا نہیں, یو ہیو ٹو بی ایٹ ہوم. اچھا کچھ کہا بھی نہیں اس کے بعد, اس کا بی ایٹ ہوم رائٹ ناؤ, مجھے نہیں پتا, ابھی پہنچو. اور پھر ہم بہت دور تھے گھر سے, اراؤنڈ 45 منٹس 1 hour کا سفر تھا ادھر کا, اس جگہ کا. میرا دوست مجھے ڈراپ کر کے واپس گیا, اور بہت سارے واقعات کے فلاں بندے نے مجھے یاد ہے کہ کیوں مجھے اس نے دھوکہ دیا, یا کیوں مجھے اس نے ایک برا ایکسپیرینس دیا. شاید ابھی میں سوچتا ہوں نا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے دل توڑ دے, اور اللہ آپ کو فزیکل بیماریاں اور چیزیں ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہیں, مطلب فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں, لاس آف لوڈ ونز ہوتا ہے. سبحان اللہ, میں والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی 4 years ago, تو اس ٹائم نا مجھے بڑی اس طرح کی چیزیں آتی تھی, مجھے لگتا تھا کہ یار آئی ڈونٹ ہیو اے بردر, بھائی ہوتا تو ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے یار, اور ہی ڈزنٹ ہیو برادر. یار یہ دیکھو ہم جو بیٹھے نہیں یار, ہی ڈزنٹ کنسیڈر اس برادرز یار. انا للہ و انا راجعون. برو یہ کیسے, انما المؤمنون اخوہ یا شیخ, آپ ساتھ رہتے تو نہیں نا میرے گھر میں, میں اس بھائی کی بات کروں جیسے ضروری ساتھ ہوئی, بھائی بھابھی رہ سکتے ہیں, آ جائیں آج ابھی کا ساتھ چل رہے, ٹھیک ہے, دور رہتا ہوں. تو نہیں خیر, ویسے آن سیریس نوٹ نا, واللہ میں بتاؤں کہ میں جو مجھے اس ٹائم پہ آپ بھائیوں کی طرف سے جو سپورٹ تھی نا, میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنی بڑی سپورٹ تھی. مطلب مجھے اس ٹائم اندازہ ہوا کہ یہ کتنی بڑی سپورٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ فیلز لائک کہ یار ہاں نہیں یار, ہر کوئی کرتا ہے, فیملی بھی ہوتی ہے آپ کی, اور بھی دوست احباب ہوتے ہیں, بٹ جو دیندار بھائی ہوتے ہیں نا, وہ جس طریقے سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور جس طرح آپ کو مطلب اس مومنٹ میں نا یو نیڈ دیم, مطلب آپ جتنے مرضی تگڑے ہو نا, یو نیڈ سم سارٹ آف سپورٹ. لیکن میں پوائنٹ یہ کر رہا ہوں کہ ایک لاس, اتنا بڑا لاس ہوتا ہے نا, تو آپ کے بہت سارے ذہن میں خیالات آتے ہیں, آپ ارد گرد دیکھتے ہو آپ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کے والد صاحب اور زندہ ہیں, اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ یو اسٹارٹ ٹو تھنک. بٹ ایز ایئرز گو بائی, آپ کو ایسی چیزوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایسی سچویشن کے اندر آپ کو اپنے والد صاحب یاد بھی آتے ہیں, اینڈ یو ریفلیکٹ اپون دوز ٹائمز, اینڈ کچھ ایسی چینجز آپ کو آتی ہیں, کہتے ہیں سبحان اللہ, اور وہ مجھے لگتا ہے کوئی ایسی باتیں چیزیں ہوتی ہیں
کہ شاید وہ والد صاحب زندہ ہوتے تو مجھے شاید وہ چیزیں سمجھ نہ آتی, بیکاز وہ تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بھی نا ایک اتنی, وہ جو ہم اس دن اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بات کرے تھے نا, باریک بین ہے اللہ تعالیٰ, لطیف ہے, تو اللہ تعالیٰ نا واقعی نوز کہ وین ٹو ٹیک سم ون اوے, وین ٹو گیو یو ایک نئی اولاد, کب آپ کی شادی, کب آپ کی خوشی, کب آپ کو مال دینا, کب آپ سے مال لینا, کب آپ کو صحت دینی ہے, کب آپ سے صحت لینی ہے, یہ حکمت ہے نا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لطیف کا نام تھا نا, لطیف کا جو مینشن کر رہے تھے وہ یہی تو ہے ایگزیکٹلی. اچھا میں موسیٰ علیہ السلام جیسے ہم نے بات کی نا, یعنی میں ایک اور چیز میں کہتا ہوں لوگوں سے, جیسے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو, اف یو وانٹ ٹو کنورٹ یور پرابلمز انٹو اپرچونیٹیز ٹو ارن گریٹ ریوارڈز, ڈو واٹ موسیٰ ڈیڈ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے 4-5 کام کیے, میں سے 2-3 کا مینشن کر لیتا ہوں. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام علم کے لیے پیاسے تھے. سو اگر آپ کسی ٹرائل سے گزر رہے ہیں, کسی مشکل سے گزر رہے ہیں نا, آپ علم حاصل کرنا شروع کر دیں. کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کین آئی اکمپنی یو, موسیٰ یار اس دور کے نبی ہیں, خضر وہ کہہ رہے ہیں کین آئی کمپنی یو, تاکہ آپ کو جو یعنی رشد دیا گیا ہے, وزڈم دیا گیا, علم دی گیا ہے آپ سے میں. اور پھر کیا کہتے ہیں یوشع بن نون سے, لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, ہم نہیں رکیں گے چلنا جب تک ہم وہاں پہنچ نہ دیں. یا ہمیں حقب بولتے ہیں سالوں سال, اور بھوک ستا رہی تھی. اس سے پچھلی آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ناشتے کے لیے کھانا دو, سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے, یعنی یہ بھی پتہ چل رہا ہے. علم کے لیے پیاسا, علم کے لیے شدید تڑپ ہونی چاہیے. اور واللہ جتنی ہمیں علم آپ کو نا یعنی گراؤنڈڈ کر دیتی ہے, یعنی آپ کو نا بڑی یعنی اسٹرانگ فاؤنڈیشن. یس, اور اسپیشلی قرآن اگر آپ کھول کے پڑھنا شروع کر دیں, اف یو ار انٹو ٹیسٹس, قرآن ول گیو یو ایگزامپلز اینڈ ہنٹس اینڈ سولوشنز امیجنیبل نہیں ہے. تو ایک تو علم جو ہے نا آپ کرنا. دوسرا جو ہے نا سبحان اللہ, جب موسیٰ علیہ السلام ٹیسٹ وائر سے گزرے نا, تو اللہ تعالیٰ نے فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, اب میری عبادت کرو. ڈیووشن ٹورڈز عبادہ. جب آپ ویک ہیں یا مشکل سے گزر رہے ہیں نا, لگا دیں اپنی راتیں, لگا دیں اپنے دن, اور اللہ کے سامنے عابد بن جائیں, کیونکہ موسیٰ نے یہ کیا. تیسری چیز, جب بھی جو غلطی ہو نا اس کو جسٹیفائی نہ کریں. آپ سے غلطیاں ہوئی پاسٹ میں, یا اللہ میں نے اس لیے کیا تھا, میں شادی نہیں ہوئی تھی میری, یا فتنے بہت زیادہ ہیں, یا سب اتنا کرے تو میں تو تھوڑا سا کیا نا یار اپنا. موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ مکہ نے مار دیا, قال ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطان کا عمل ہے, اور پھر فوراً سے اللہ سے معافی مانگی, فاغفر لی فغفر اللہ لہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً سے معاف کر دیا. تو نیور ایور جسٹیفائی یور سنس. اچھا ایک اور چیز, آپ اگر ٹیسٹ ٹرائل سے گزرے ہیں نا, ابھی بھی اگر آپ کوئی ناحق چیز دیکھتے ہیں, ڈونٹ اسٹے سائلنٹ, اسپیک اپ. حق کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ موسیٰ علیہ السلام سکھاتے ہیں. دیر از اے ریزن اللہ نے امت محمدی کو موسیٰ علیہ السلام جیسی ڈیٹیل سٹوریز بتائی ہیں کہ وہ فیوجیٹیو ہیں, بھاگ رہے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر والی سچویشن پہنچی بھی ہے ان کی, لیکن وہ خواتین کو جو ہے نا ان سے اپنا ان کا مال لے کے پانی پلا کے, یعنی تب بھی جو انجسٹس ہو رہا تھا کہ ان کو جگہ نہیں دی جا رہی تھی, حق کا ساتھ. موسیٰ علیہ السلام حالانکہ خضر انہوں نے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا, لیکن موسیٰ کے نیچر میں تھا. موسیٰ واز لائک عمر بن خطاب واز لائک موسیٰ بیسکلی. کوئی بھی غلط چیز دیکھیں ان سے رکا نہیں جاتا تھا کہ میں بولوں نا, اور اس لیے تو 3 دفعہ ٹوک دیے خضر علیہ السلام کو. تو یہ 4-5 آپ کام کریں اف یو وانٹ ٹو کنورٹ یور پرابلمز انٹو اپرچونیٹیز, اور اللہ آپ کو اس سے نجات دے گا. اچھا برو, میں نا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں نا کوئی, وہ یعنی سچ تو چھوٹا لفظ ہے, اس سے بھی کوئی جو ہے نا اسٹرانگ لفظ ہونا چاہیے, یعنی بہت سچی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ, اصدق من اللہ قیلا. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین, اللہ کے لیے اس کے اوپر ذرا کنٹمپلیٹ کریں. اب آپ نے بھی بات کی تھی نا کہ ذرا فلیش بیک لے کے آئیں. ایون اف یو ٹاک اباؤٹ دا جے ڈیز, نہ جانے کتنی دفعہ ایسی اپرچونیٹی ملی ہوگی جس میں آپ گناہ کر سکتے تھے لیکن سم ہاؤ آپ نے نہیں کیا, یا کوئی رکاوٹ آ گئی. اٹ واز اللہ's پلان, یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا. اور یعنی جب میں بھی ابھی آپ بات کر رہے تھے نا, تو مجھے وہ بھی اپنے بھی اسکول ڈیز, کالج ڈے, یونیورسٹی ڈیز یاد آ گئے. سبحان اللہ, ناؤ آئی تھنک کہ اس پرٹیکولر مومنٹ پہ آپ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو دوست لوگ عیاشی کر رہے ہیں, انہوں نے تو کر لیے کام اور میں نہیں کر سکا. سبحان اللہ, اللہ واز پریپیئرنگ یو آل along.
اور اس کا مطلب ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور آپ ابھی بھی چلتے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ میں نا سبحان اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ایک حدیث ہے, وہ نریٹ کرتی ہیں کہ اگر شروع کے ایام میں اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم نازل کر دیتے نا کہ شراب نہ پیو, زنا کے پاس نہ جاؤ, تو لوگ کوئی بھی بات نہ سنتے, یعنی لا نترک الخبر ابدا, ہم کبھی نہیں کریں گے. تو اللہ نوز اس بیٹر دین اس, اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری سائیکی کیا ہے. یعنی انسان ہے نا, لالچ بھی آ جاتی ہے اور خوف بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ذکر جو ہے کیا سب سے پہلے, رائٹ. اور میں دیکھیں آئی وانٹ اس ٹو گو تھرو دس ورچوئل ٹور. ایک بندہ ہے, مسلمان ہے الحمدللہ, اس نے اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزار دی, اینڈ ناؤ ہی ہیز پاسڈ اوے. اور ہو سکتا ہے دنیا میں جی اس کے جو بچے تھے, اس کے پیرنٹس تھے, اس کی وائف یا اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ چلا گیا اور بڑی مشکل سے اس کی زندگی گزری. آفٹر آل دس پرسن ڈائیڈ اور اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے, رائٹ. اور الحمدللہ قبر کے جو ہے سلسلے سے بھی یہ گزر گیا ہے, اور اس نے الحمدللہ وہاں پر بھی جو بھی سوالات تھے, 3 سوالات, اس کا اچھے طریقے سے جواب دے دیا. اینڈ ناؤ از دا ڈے آف ججمنٹ, اور الحمدللہ اس کا جو رزلٹ کارڈ ہے اس کو رائٹ ہینڈ پہ دے دیا جاتا ہے, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. جیسے ہی اس کو رائٹ ہینڈ میں دے دیا جاتا ہے, واللہ آئی وانٹ اس ٹو امیجن فار اے مومنٹ پلیز برو, رائٹ ہینڈ میں اس کا کارڈ دے دیا گیا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے جنہ از دس وے, پلیز پروسیڈ. اب جیسے ہی گیٹ کھولے گا شیخ, واللہ اٹس ان امیجنیبل, آپ اس کو بتا نہیں سکتے. یعنی ما لا عین راعت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. یعنی وہ جو ایک سین ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں وہ سین اٹ سیلف دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہوگی بھلا دے گا. اینڈ ناؤ امیجن کہ یو ہیو گارڈز آن یور رائٹ اینڈ لیفٹ, فرشتے ہیں, سلام علیکم بما صبرتم, سلام علیکم بما صبرتم, رائٹ. کہ یعنی فرشتے ایڈمائر کریں گے آپ کو, کیونکہ فرشتے وہ مخلوق ہیں انہوں نے کبھی صبر کو ایکسپیرینس نہیں کیا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کے اندر وہ ایکسپیرینس, یعنی انہوں نے شاید اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی کہ صبر کرنے والا ایسے ایسے ہوتا ہے, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ صبر از لائک, رائٹ. اس لیے یو آر اے سیلیبریٹی فار دا اینجلس, اور اس لیے وہ سلام علیکم بما صبرتم, اللہ اکبر, کیونکہ والملائکۃ یدخلون من کل باب او کما قال اللہ. یعنی فرشتے نا ہر دروازے سے آ رہے ہوں گے. اٹ مینز از کہ وہ نا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار لیٹ می ٹیک اے سیلفی, لیٹ می ٹیک اے شاٹ, یعنی یو آر اے سیلیبریٹی فار دی اینجلس. اچھا ایون علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جنت کی خاتون ہوگی نا, وہ تمام حوروں کے سردار کیوں ہوگی, یہ حوروں نے کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا اور یہ سجدے میں روا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں برو, اس طرح سے اس ورچوئل ٹور کو نا تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں. آپ کرتے کرتے آئی ڈونٹ نو کیا گارڈن ہوگا اور اس کے بیچ میں پیلس ہے, یعنی اندر سے بھی باہر نظر آ رہا ہے, باہر سے بھی اندر نظر آ رہا ہے, یعنی آپ کے روم کے اندر سے نہریں جا رہی ہیں, اللہ اکبر, رائٹ. اور برو آپ تو امیجن کریں ڈولے جو ہے نا وہ, برو میں تو جم ایک اسپیشل اپنا جم جو ہے نا, یعنی نیچے سے جم بہر ہے, پروٹین شیک بہ رہا ہے, وہ ساتھ منہ کھول کے لیٹ گیا ہے تم نے. اچھا مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا چیز میسمرائز کرتی ہے, خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, وچ مینز اس کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور آپ دیکھیں اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں, یعنی کتنا لمیٹڈ نالج ہے ہمارا. آپ اگر اپنا فیوریٹ فوڈ بھی کھا رہے ہیں نا شیخ, آپ ہو سکتا ہے کہ 1 پیزا کھا لیں, ہاں جی 2 پیزا کھا لیں, آپ بولیں گے بس ہو گیا. برو ہم دمبا کھانا پشاور جب جاتے ہیں, برو جب پیٹ فل ہو جاتا ہے نا, ہمیں دیکھنے کا دل نہیں چاہتا, واللہ بس کر دے یار, ایسا نہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں یار بس, ہاں پیٹ فل ہونے کے بعد دیکھنے کا دل نہیں چاہتا برو. لیکن آپ پیٹ فل ہوا نا, جیسے ہی خالی ہوگا پھر کہیں گے اور دمبا. نہیں برو تنگ آ جاتا ہے برو. امیجن 3 دن ہم دمبا کھائے, ہم نے ایسا ہوا بھی ہے, ہم نے 3 دن کنزرٹیو دمبا کھایا, ہم نے کہا یار ہمیں پلیز میں ویسے مان رہا ہوں, میں بات ڈس ایگری میں آپ سے کروں, آپ ایکسیپشن ہے. نہیں جتنا مرض دمبا دیے جو نہیں یار, بندے کا ایک وقت آ جاتا ہے, بولتا ہے یار بس ہو گئی ہے, رائٹ. آپ اپنی فیوریٹ اسپاٹ پہ بھی چلے جائیں, رائٹ, آپ وہاں فیوریٹ اسپاٹ پہ چلے جائیں گھومنے پھرنے کے لیے, تو آپ وہاں پہ تنگ آ جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لا یبغون عنہا حولا, وہ وہاں سے جانا نہیں چاہیں گے, اٹ مینز از ایوری سیکنڈ از بیٹر دین دا پریویس ون.
انجوائمنٹ آپ کی بڑھتی جا رہی ہے ہر لحاظ سے, ہر لحاظ سے. کبھی بھی بور نہیں ہوں گے. اب آپ Every next second will اچھا be دیکھیں, better. یو آر آلریڈی انجوائنگ, چاہے وہ کھانا پینا ہے, یور اسپاؤس whatever that may be. جمعے کا دن آ گیا ہے, آپ مارکیٹ پلیس میں ہیں, آپ کو جنتی نظر آ رہے ہیں. ان جنتیوں میں آپ کو ایک ایسا چہرہ نظر آتا ہے جس نے آپ کے لیے رات دن دعائیں مانگی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں کہ واٹ این اپرچونٹی. آپ جاتے ہیں, یا رسول اللہ کین وی ہیو اے کپ آف کافی, آپ پلیز تھوڑا سا ٹائم دیں گے, اور وہ آپ کو ٹائم دیں گے. یو وڈ لائک ٹو ہگ ہم, رائٹ. اب اف دیٹ از ناٹ انف, اوکے, آپ کو نیوز آ جاتی ہے, I don't know کیا واٹس ایپ ہوگا, کیا وہاں پہ جو ہے میڈیا ہوگا, ایپ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں, یور چلڈرن, یور اسپاؤز, یور پیرنٹس, یور سبلنگس, دے آلسو میڈ اٹ ٹو جنہ. Wow. Now you're going to go to meet them. Let's meet them. And what a happy reunion. ہو سکتا ہے کہ کسی کا بچہ بچپن میں ہی چلا گیا ہو, یا اس کو اپنے پیرنٹس کی کمپنی نہ ملی ہو. اب جو ری یونین ہے, یعنی کبھی بھی, اب اس کبھی بھی کو جتنا مرضی آپ پرولونگ ایکس کر لیں, کبھی بھی آپ نے جو ہے اس سے جدا نہیں ہونا, کبھی بھی الگ نہیں ہونا. اف دیٹ از ناٹ انف, آپ اپنی جو ہے حسل بسل میں انجوائے کر رہے ہیں, اور آپ نا اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں, اینڈ آل آف اے سڈن ان اے کنورزیشن جو پردہ ہوتا ہے, پردہ ہٹ جاتا ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں. اور احادیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں آپ نے جو بھی سنا ہے, جو بھی پڑھا ہے, اللہ کا دیدار ان سب نعمتوں کا کراؤن ہے, سب سے ٹاپ پہ ہے, اللہ سے ملنے جانا. دس از دا بیسٹ نعمہ یو کین گیٹ ان جنہ. اچھا, ہیونگ دس ورچوئل ٹور, اب آپ ذرا یو ٹرن لیں اور اپنی دنیاوی زندگی کی طرف دیکھیں. جاب نہیں تھی, گاڑی تباہ ہو گئی, گاڑی ٹوٹل لاس ہو گیا, فلاں جھگڑے ہیں, مسئلے مسائل ہیں, اس میں ہیں, وہ ہیں. یار بڑی عجیب زندگی ہے. اور آپ نے پھر دوبارہ ٹرن اراؤنڈ کیا, اینڈ اللہ از ان فرنٹ آف یو, یور پیلس, دا کمپنی آف دا پروفیٹس, نوح علیہ السلام, ان سے میٹنگ کریں آپ, یعنی صحابہ سے ملے, عمر بن خطاب سے ملے, علی بن ابی طالب سے ملے. آئی مین isn't it worth it? جتنی بھی آپ نے پریشانیاں مصیبتیں جھیلی, آپ نے صبر کیا, جو آپ کو ثمرہ ملا ہے, جو آپ کو فروٹ ملا ہے, I think it's worth it, bro. جس بھی ایکسپیرینس سے آپ گزریں, تو always remember the ultimate goal, that is paradise. جب یہ گول آپ کے یعنی سامنے رہے گا نا, واللہ آپ کی مصیبتیں بولیں گے یار چلا جائے گا. اصل میں ان مع العسر یسرا. شیخ ابو سعد, اس بارے میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو آپ نے ساری بتائی ہے نا بڑی خوبصورتی سے اسٹیپ بائی اسٹیپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کو, ایک بندہ جو زندگی میں مصیبتوں میں گھرا رہا ہے, امیجن دا بردرز ان غزہ فار ایگزامپل رائٹ ناؤ, یعنی جنہوں نے اپنی ایک زندگی میں جو بچے سے بڑا ہوا ہے 4-5 بڑی وارز اور ڈسٹرکشن دیکھ لی ہیں, یعنی کہ وہ تو بہت بڑی ہے نا, ہمارے عام لوگوں کی اپنی اپنی مصیبتیں. یا پرابلی آپ ایسے لکھ لیں کہ وہ اسرائیلی پرزن میں ہی بچپن میں چلا گیا تھا, اور اس کی موت بھی وہیں پہ ہوئی ہے. یعنی کہ اتنی, یعنی کہ ساری زندگی ایک بندے نے مصیبتیں دیکھی ہیں نا, ون آفٹر اندر. یوسف علیہ السلام کی مثال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ڈپ دیں گے اور نکال دیں گے, فریکشن آف اے سیکنڈ, ٹھیک ہے, فلیش آف سیکنڈ, اور اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے, تم نے کبھی اپنی ایگزسٹنس میں کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم, واللہ میں نے تو کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں ہے, مجھے تو نہیں پتہ, کوئی ایسا ہے ہی نہیں. اور پھر بائی دا وے دا ادر سائڈ آف دا اسٹوری وی شوڈ آلسو نو, بیکاز دونوں چیزیں ہونا سامنے تو بندہ صحیح رہتا ہے درمیان میں, کہ اسی کے بالکل اپوزٹ جہنم. کیونکہ نا بشارت اور انذار دونوں ہونی چاہیے, گلیڈ ٹائڈنگز اینڈ ریوارڈ کی, اور دوسری طرف پنشمنٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے, تب بندہ سیدھے راستے پہ رہتا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اتنی بری چیز ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی خوشیاں, بادشاہ, پرنس, پتہ نہیں کیا, اس نے کبھی جیسے نا کوئی پریشانی دیکھی نہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی کو امیجن کر لیں, بہت بڑا امیر زادہ ہے, اور اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اور وہی بڑا ہوا ہے اسی طرح سے. اس کو جو چاہتا تھا زندگی میں وہ اس کو مل جاتا تھا. اس نے ایگزام نہیں دیا ہوگا, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو, اس کے باپ نے, ہاں, اس کے ایسی اس کی پرورش ہوئی, وہ پلا بڑھا کہ اس کو کوئی مسائل ہی نہیں تھے, اس کو مسئلوں کا پتہ ہی نہیں تھا, لوگوں کو فیل کیا ہوتا ہے. ایسے بندے کو جس نے بہت ہی کم کبھی دیکھی ہو کوئی غمی,
اس کو جہنم میں ایک دفعہ ڈپ دیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا, اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے تم نے کبھی اپنی ایگزسٹنس میں کوئی خوشی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم میں نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی, یعنی کہ دی ادر سائڈ از آلسو ویری بیڈ. سو دونوں کا ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. یعنی اس میں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے, یہ دونوں بندے ایگزیجریٹ یا جھوٹ نہیں کہہ رہے, صحیح کہہ رہے ہیں. جہنم ہے ہی اتنی بری کہ ایک لمحہ جہنم کا آپ کی ساری عیاشی بھلا دے گا, سب کچھ بلا دے گا. اور جنت ہے ہی اتنی مزیدار, اتنی اچھی, آپ کی دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, بیماریاں ہیں, جدائیاں ہیں, وہ بھلا دے گی. یعنی اتنی زبردست جگہ ہے. میں ویسے بتاؤں کہ ایون آپ نا دنیاوی اینگل میں بھی نا, مطلب یہ تو مطلب بڑی زبردست آپ نے پکچر پیش کیا نا. آپ اپنی اگر جو میں جسٹ ٹرائنگ ٹو میک اٹ مور ریلیٹیبل فار دا پیپل جو کہ اس وقت اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں پریشان ہے نا, آپ تھوڑا سا رائٹ لیفٹ دیکھیں گے نا تو آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بندہ جس نے آپ سے زیادہ مصیبتیں جھیلی ہیں نا, اور میں نے کچھ ایسے لوگوں سے پرسنلی ملا بھی ہوں جن کی لائف میں نا کچھ بڑے بڑے ہیوی چیلنجز آئے ہیں جو کہ میں اگر امیجن نہیں کر سکتا یار, میرے تو مجھے لگتا ہے یار میں تو ہینڈل ہی نہ کر پاتا نا. اینڈ ناؤ آئی سی دیم, ان کے لیے جو ایک ڈے ٹو ڈے جو ایوریج بندے کے لیے مسئلہ ہے نا, اٹس ناٹ ایون اے مسئلہ فار دیم. ان کو بودریشن کیا دور کی بات, دے ریمین کام, دے ریمین پرسکون. جو مسئلے ایک ہر دوسرے بندے کو تنگ کر رہے ہیں نا, اریٹیٹ کر رہے ہیں, انوائے کر رہے ہیں, یا ٹینشن میں آ رہے ہیں, یا تنگی ہو رہی ہے, وہ اسمائل کر رہے ہیں, ان کو بودریشن ہی نہیں ہوتی, بیکاز دے ہیو بین تھرو دوز ٹیسٹس. دا تھنگ از دیٹ آپ اور میں اس وقت جس لمحے جس ٹیسٹ میں ہے نا, یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پرٹیکولرلی یونیکلی اسپیسیفکلی آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے. ناؤ اف یو وانٹ ٹو کم آؤٹ آف اٹ کلین, اور اس کو آپ ایک بہتر یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو اس میں ڈالا تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھیں نا, بہتر ہو. وہ ضیاء بھی مجھے ایک بات کرتے تھے, مجھے بڑی یاد رہتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر ایک عورت ہے نا, اس کو بہت اچھی سانس مل گئی ہے نا, تو وہ اسے یار یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ مطلب مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں ٹف سانس کو ڈیل کر سکتی ہوں, اور جس کو ٹف ملی تو وہ خوش ہو کے یار اچھا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سمجھتے ہیں, اینڈ وائس ورسا. تو کبھی کبھار اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے نا, تو یو شوڈ فیل کہ اچھا اللہ تعالیٰ نا ایکسپیکٹ سم تھنگ بگ فار می, مجھ سے نا کوئی زیادہ امید, تو لیٹس یو نو ہینڈل دس دا رائٹ وے. اس پہ صحیح صبر کریں اور صحیح طریقے سے اسے جمیں, اور اس پہ اس کو نا میں نے بہترین طریقے سے ڈیل کرنا. آئی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس, جو ہم نے بات شروع میں کی تھی نا کہ اللہ کے قریب اور ہونا چاہیے اس مسئلے, اس ٹینشن, اس پریشانی سے. اور یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نا مینلی پتہ ہے کیا, جیسے وہ آپ جنت میں پہنچ گیا نا اینڈ یو لک بیک, آپ اس ٹائم میں کیا وہ جو ڈیسیژنز اللہ نے لیے تھے کیا وہ چینج کرنا چاہیں گے, جس کے بدلے میں اللہ نے آپ سے بڑی پیاری چیز آپ سے لے لی, اور پھر ان رزلٹ آپ کو اپنی محبت عطا کر دی, اس سے بہت زیادہ پیاری چیز, اور اسے بہت ڈیفینیٹلی, اور پھر اس کے بعد آپ کی لائف نے ایک ایسا بہترین ٹرن لیا کہ جس میں یو اینڈ اپ ہیئر اینڈ یو لوکنگ ایٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو وڈ یو لائک ٹو چینج دیٹ مومنٹ؟ عبداللہ بن عباس بڑی کمال کی بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں کہ سم ٹائمز کسی انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کوئی انسان کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے, کسی خاتون سے, یا اپنا کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم شامل کامل علم میں ہوتا ہے کہ اگر یہ بزنس اس کا اسٹیبلش ہو گیا, یہ اتنا مال کما لے گا, گناہوں میں پڑ جائے گا, اور زنا فحاشی میں پڑ جائے گا, he'll end up in hellfire. یا اگر اس کی اس خاتون سے شادی ہو گئی which is not practicing, تو she will take him in جہنم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی out of his love and mercy and bounty Saves him. orders the angels کہ تم رکاوٹ بن جاؤ میرے بندے کام میں, میرے پیارے بندے کام میں, اور اینجلز رکاوٹ بن جاتے ہیں, اور اس سے کام نہیں ہوتا. پھر کیا کہتا ہے یہ شخص, یہ صبح اٹھتا ہے اور کہتے ہیں واللہ مجھے نظر لگ گئی, واللہ مجھ پہ جادو ہو گیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں it is nothing but the mercy and bounty of Allah subhanahu wa ta'ala on this person. وہ نہ جادو تھی نہ نظر تھی, وہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو فیوچر میں جس مقام پہ کھڑا کرنا چاہ رہے تھے نا, واللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پلانز, خدا کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کبھی اگر سجل کھل جائے نا اور اللہ کی پلاننگ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے بارے میں کیا ہے, ہم ساری زندگی سر نہ اٹھائیں سجدے. اور یہ ہوگا قیامت کے دن ہوگا. اور یہ نا جسٹ شیخ, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ آیت جو ہے نا سورۃ البقرہ کی 216, یہ کرکس آف دس ڈسکشن ہے مجھے لگتا ہے. یہ جو مصیبت والی, اس میں کیا کریں, ہائے ہائے یہ ہو گیا, بریک اپس ہو جاتے ہیں بہت سارے. یہ ایک بہت بڑا جینون مسئلہ ہے ہمارے یوتھ کا نا, بہت سارے سوال آئے ہوتے ہیں. ابھی بھی ایک آیا ہوا ہے کہ جی میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آئی وانٹ کہ نا میری یہاں وہاں شادی ہو جائے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ said in this ayah عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے نا بہت برا سمجھ رہے ہو, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے, وائے, اور تم نفرت کر رہے ہو اس سے, جبکہ وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے, خیر والی چیز ہے جو تم اصل میں چاہتے ہوتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم وهو شر لكم, کہ اور ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کو تم سمجھ رہے ہو بہت ہی میرے لیے اچھی ہے, اس سے محبت کرتے ہو. واللہ آئی وانٹ ٹو یوز دس ورڈ بیکاز بہت ساروں کا نا پرابلم ہے یہ والا, تم اس سے نا محبت کر رہے ہو. اینڈ اللہ از ٹیلنگ ان سورۃ البقرہ کہ وہ تمہارے لیے بہت شر کا باعث ہو بعد میں. کیوں؟ اللہ آگے جواب دے رہے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, کیونکہ اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. یہ چیز بندے کو سمجھ آ جائے, واللہ جب مجھے یہ سمجھ آئی تھی, آخری پارٹ ہے نا یہ والا, یہ بھی کریکٹ ہے ویسے اس کا. مجھے جب یہ بات سمجھ آئی تھی نا, میری اتنی مشکلیں آسان ہو گئی تھیں جس کے بارے میں بہت ٹینس یا بہت کبھی کبھی فلیش بیک بھی ہوتا تھا, بڑا برا فیل کرتا تھا. یہ آیت اللہ نے جب مجھے سمجھائی, ٹھیک ہے نا, اللہ اکبر, اتنا آسان ہو گیا معاملہ. میں نے کہا یار یہ تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے اللہ نے. میں نے آج تک میں اتنا وہ رہا اگنورنٹ کہ میں نے آج تک پڑھا ہی نہیں تھا یہ صحیح طریقے سے, کہ تم وہ چیز چاہ رہے تھے کہ مجھے مل جائے لیکن تمہیں نہیں ملی. ہو سکتا ہے تمہارے لیے اچھا کا باعث ہو, کیونکہ اللہ جانتے ہیں, تم نہیں جانتے. سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ دنیا ٹیسٹ ہے, اس میں جو ایمان والے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے, اور جن کے اندر ایمان نہیں ہے جو کہ نان مسلم ہے فار انسٹنس, ان کا بھی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. فرق کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں, ان کے اندر امید ہے, ہوپ ہے کہ یار یہ جو کلیمٹی ہے, یہ مصیبت ہے, ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. اسی لیے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ کوئی ڈپریشن جیسی کوئی چیز آئی جائے, لیکن انشاءاللہ وہ چلی جاتی. ہاں دکھ تو ہوتا ہی ہے جب کوئی چیز چلی جائے یا کوئی آپ کو تکلیف ہو, پریشانی ہوتی ہے, لیکن وہ جو ایک ہوپ ہے نا, وہ آپ کا فیول بنتی ہے کہ یار جرنی کو ابھی روکو نہیں, یہاں پہ تھوڑا سا اور محنت کر لو, تھوڑی سی اور راتوں کو ذرا جاگ لو, اللہ تعالیٰ کو منا لو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کفار کیسے پرابلم سے ڈیل کرتے ہوں گے. واللہ دس از واٹ آئی تھنک. بہت صحیح بات. ایک بندہ جس کو پتہ ہے میرا جینا مرنا دنیا کی زندگی ہے, اور اس سے ایکسیڈنٹ دونوں ٹانگیں پر ٹوٹ جاتی ہیں اور ڈاکٹرز کاٹ دیتے ہیں اس کو, ٹانگیں کو. Bro, how would he deal with this problem اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو؟ اسی لیے I have seen people while living in the West amongst the non-Muslims. You know, once I got to know from a colleague کہ the colleague is working for as a part-time, as voluntarily for ایک سروس کے میں, کہ وہاں وہ نا فون پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جسٹ وہ ہاٹ یا لائنز ہیں جس پہ نا کوئی بندہ جس کے ساتھ کوئی کلیمٹی ہو گئی ہے نا, کوئی ایسا ہو گیا, کوئی بہت لوڈ ون چلا گیا اس دنیا سے, کچھ اور مصیبت آ گئی ہے, تو دے گو کریزی, دے ڈو ناٹ ہیو اینی اینکر ویئر ٹو ہولڈ اینڈ اپنے آپ کو سنبھالنے کا. تو ان کے لیے انہوں نے ہاٹ لائنس بنائی ہوئی ہیں جہاں وہ بس کال کریں اور اگلا بندہ جسٹ ان سے بات چیت کرے گا, تھوڑا بہت اچھا چلو کوئی بات نہیں, اس طرح کر لو, کوئی پازیٹیوٹی کی بات انہیں بتائے گا. دس واز نیو ٹو می ایز اے مسلم, کیونکہ ہمارا ایٹ لیسٹ یہ تھا, ہمارے بھی ہاٹ لائن ہے نا, وَإِذَا سَأَلَكَ دس از واٹ آئی واز اباؤٹ ٹو سے, کہ ہماری تو بنی ہوئی تھی وہاں پہ, ہاں بنی ہوئی تھی, لیکن وہاں انہوں نے بنائی ہوئی ہے اویلیبل 24/7 اویلیبل, اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا یا برو, ایون آپ صرف اللہ سے نا, آپ دل میں کہنا اللہ. پتہ کیا, جو عمران بن حسین تھے نا یار سبحان اللہ, ان کو آخری ان کے 30 سال نا بیڈ پہ گزرے, ہی واز بیڈ ریڈن, ٹھیک ہو گیا, حتیٰ کہ پیپل ہیڈ ٹو ٹیک اے ہول ان ہز بیڈ ٹو ریلیو ہمسیلف. کچھ تابعین اور کہا کہ شیخ واللہ وی فیل سوری اباؤٹ, یعنی کہتے ہیں ڈونٹ پلے ود مائی ہیڈ, ایسے باتیں نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو میرے لیے اس میں خیر رکھی ہے نا, میں تمہیں بتا نہیں سکتا. حتیٰ کہ میرے صبر کی وجہ سے آئی کین لسن ٹو اینجلز دے سے سلام ٹو می اینڈ آئی رسپونڈ ٹو دیئر سلام. اور he said what is pleasing to Allah is pleasing to me. This is what he said. What is pleasing to Allah is pleasing to me. اگر ہم یہ جو صبح شام پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد نا آپ اللہ سے باتیں کر رہے, کہیں یا رب میں تجھے اپنا رب مانتے ہوئے جس حالت میں ہوں میں تجھ سے راضی. واللہ یہ کریکس ہے اس پوڈ کاسٹ کا. تجھے اپنا رب مانتے ہوئے جس تو نے حالت میں ڈالا ہے, مجھے پتا تم سے بہت محبت کرتا ہے, تو نے میرے لیے بہترین پلان کیا ہوا ہے, اور تو مجھے اس کا بہترین اجر دے گا قیامت کے دن. رضیت باللہ ربا رضینا قسمت الجبار فینا. یا اللہ تو نے جو ہمارے لیے لکھ دیا نا, ہم اس پہ راضی ہیں,
بس ہماری دعائیں آپ ہم سے راضی ہو جانا. اینڈ دس از دا الٹیمیٹ پیشنس انشاءاللہ. جب دنیا والے چھوڑ دیتے ہیں نا بندے کو, یعنی بندے کی ایسی ایج آ جاتی ہے کہ شاید اس کا ذہن پراپر کام نہیں کرتا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا, کہ وہ ارذل العمر ہوتی ہے, اس کو شاید سمجھ بھی نہیں آتی, بہکی بہکی بندہ باتیں کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اٹس ٹو مچ ناؤ, یعنی یہ تو ایک برڈن سا لگ رہا ہے, بوجھ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یا اللہ اب آسانی کر دے. اب آسانی کر دے. آسانی کا انڈر لائن کیا ہوتی ہے وہ پتہ ہے. جب دنیا چھوڑ دیتی ہے اس بندے کو, اس مومنٹ پہ بھی اگر بندہ کہتا ہے نا یا رب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم یا عبدی what do you want. ساری کنیکشنز بند ہو گئے ہیں. اے میرے بندے تو ایک بار مانگ کے دیکھ تو صحیح, میں تیرا رب ہوں. میں پہلے بھی رب تھا جب تو یاشیاں کرتا تھا, مجھے بھول بیٹھا تھا, اور آج اس حالت میں بھی جب دنیا تجھے چھوڑ چکی ہے, nobody wants your company, nobody wants to listen to you, nobody wants to hang around with you, I'm your رب. تو بتا تجھے کیا چاہیے. وہ جو آیت ہے نا ما غرک بربک الکریم, وہ یہاں فٹن ہوتی ہے کہ تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غفلت میں ڈال دیا. اور اللہ ہم ایسے اللہ کو نا امیجن. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, واللہ یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ثمرہ ہوتا ہے نا برو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کو عمل میں لے کے آئے, محنت کرتا رہے حتی احبہ. جب میرا بندہ عمل کرتا ہے نا تو ایک وقت ایسے آتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ پڑتا ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں نا, شیخ جتنی بڑی پہاڑ ہی کیوں نہ ہو, آپ کے آگے مصیبتیں ہیں, پریشانی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نکالتے ہیں. اور جب آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہو, آپ پیچھے دیکھتے ہو, آپ کہتے ہو سبحان اللہ, یعنی اتنا کچھ میری زندگی میں ہوا, اور ایسی اوکیزنز بھی ہیں میں نے کہا کہ بس یہ تو امپاسبل ہے, یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے نکالا ایز اف کہ کوئی پریشانی تھی ہی نہیں. تو اٹس اباؤٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کو پہچانے. اور اللہ تعالیٰ نا ایک حدیث میں بڑے پیارے انداز میں اپنے بندے کو ایڈریس کرتے ہیں, بلکہ تمام انسانوں کو ایڈریس کرتے ہیں. فرماتے ہیں یا ابن آدم, کیا پیارا انداز ہے کہ اے آدم کی اولاد, اے میرے بندے, اے محمد, اے عبداللہ, اے فلان, اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتک فاتک کل شیء. اے آدم کی اولاد, اے میرے بندے, مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر تو مجھے پا لے گا. آئی ایم ویری نیئر ٹو یو, میں تیرے بڑا قریب ہوں. فإن وجدتنی وجدت کل شیء, اگر تو نے مجھے پا لیا سمجھ تو نے سب کچھ پا لیا. اور اگر میں فوت ہو گیا ان اے سینس تیری میموری میں, یعنی اگر تو نے مجھے, اف یو مس می یو مسڈ ایوری سنگل تھنگ, تجھے کچھ بھی نہیں ملا. اور اخی ابو سعد, یہ پتہ ہے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کہہ رہے ہیں. اور یو نو I feel like mentioning this, we all know that Allah is king of the kings, Allah is غنی, بے پرواہ ہے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ از ایون مالک الملک, اللہ تعالیٰ از the king of the kingdoms, اور خالق کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں. یعنی اللہ جو اتنے بڑے بادشاہ ہے, سب سے بڑے بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, جن کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, وہ ایک بندے کے لیے اس طرح آفر کر رہے ہیں, ان کے لیے موجود ہیں. وہ جو حدیث ہے کہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں. مجھے ذرا یہ بتائیں, میں یہ پوائنٹ لانا چاہ رہا تھا, کون سا بادشاہ اس دنیا میں جس کے پیچھے ہم ہر وقت بھاگ رہے ہوتے ہیں, منسٹر سے میری سلام دعا ہو جائے, یہ میری پرائم منسٹر سے ہو جائے, یہ میری فلاں سے ہو جائے, جو ایکس پرائم منسٹر ہے اسی سے ہو جائے, ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں عام طور پہ بندہ, ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہے, وہ جیسے اس کا ڈیزائر ہوگی نا اس طرح ہم اپنے آپ کو مولڈ کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کنگ آف دا کنگز ہے, اور یہ اتنی بڑی کولاسل میگنیفیشنٹ اور جائگینٹک کائنات کے خالق اور مالک ہیں, ہی از دیئر فار یو, ہی از ویٹنگ. 5'6" فیٹ کا بندہ. ہمارا جو کام ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے نا وہ پہلا قدم اٹھانا ہے. سو آئی تھنک میرے طرف سے تو لاسٹ جو میں سمجھا ہوں نا وہ یہی ہے کہ جو بندہ نا چاہے بڑی مصیبت میں ہے, چھوٹی مصیبت میں ہے, جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رمضان نصیب کر دیا. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نا یہ بھی آپ کے لیے ایک اپرچونیٹی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو ایک اور رمضان دیتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ بندہ آتا ہے میری طرف, اس کو میں مصیبتوں سے ٹیسٹ کر رہا ہوں, اس کو میں چیلنجز سے ٹیسٹ کر رہا ہوں. اٹس دا اونس از ناؤ آن یو اینڈ آن اس
کہ ہاؤ ڈو وی رسپونڈ. کیا ہم ان ساری باتیں سننے کے بعد کیا کوئی قدم اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کھولتے ہیں؟ کیا ہم وضو کرتے ہیں 2 رکعت رات کو سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے پڑھتے ہیں؟ اور سبحان اللہ سمپل یار یہی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری مصیبتیں ہیں اور یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اس کا کیا حل ہے, آئی ڈونٹ نو. اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے سمجھانا بھی ہے, آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے, آپ نے مجھے روزہ بھی سکون سے رکھوانا ہے, میری نماز بھی ٹائم سے میں سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے کروں. میں کوشش کروں گا, آئی ول ڈو مائی پارٹ, بٹ توفیق آپ کی طرف سے آتی ہے. سو یو نو جس کہتے ہیں نا ہینڈ یور پرابلمز اوور ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور آپ صرف فوکس کریں میں نے کیا کام اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پرومس کیا ہوا ہے. قرآن میں جسٹ ایڈ کر رہا ہوں سورۃ الطلاق, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ نے پرومس کیا ہوا ہے کہ اگر تم میرے حوالے کر دو گے نا آئی ول سفائز فار یو. پورا قرآن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہی, اللہ تعالیٰ کے وعدے ہی ہیں. ہم بس ماننے والے بن جائیں اور تھوڑا سا عمل شروع کریں نا, کہیں سے شروع کریں. آئی تھنک یہی ہے کہ آپ کی پرابلم جو ہے نا وہ آپ کے سامنے, ایک تو وہی جب آپ نے بات کی تھی کہ یار اللہ تعالیٰ آپ کا کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالیں گے نا, یہ آپ نے اللہ تعالیٰ توکل کریں گے, اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کریں گے, ہی ول میک اے وے آؤٹ فار یو. میرا ایک فرینڈ ہے جس کی بہت قریبی ریلیٹیو, اس ہمیں بلڈ ریلیشن ہے, فرسٹ کزن بھی نہیں بنتے, بہت قریبی ہیں. وہ پاکستان کے نا یعنی ٹاپ 3 جو پوسٹ ہیں نا ان میں سے ایک ہیں, ٹھیک ہے. اس کو نا کوئی بھی پولیٹیکل مسئلہ ہو نا, کوئی بھی لیگل ہی ریلیکسڈ, ٹھیک ہے. تو ہاں باقی چیزوں میں وہ ٹینشن لے رہا ہوتا ہے کہ فلاں چیز مل جائے, فلاں وہ کام ہو جائے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے, بٹ اگر کوئی پولیٹیکل ایشو ہو نا یا کوئی لیگل کیس ہو تو ہی از ریلیکسڈ. کیوں؟ کیونکہ میرے فلاں جو ہے نا وہ پوسٹ پہ ہیں. تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی دوستی کتنی بڑی کانٹیکٹ ہے. اس سے بڑا کانٹیکٹ ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میری جنگ ہے اس کے ساتھ. اور کتنے ہی اسلاف کے قول ہیں, عبداللہ بن عباس سے بھی قول ہے اور مختلف, اللہ نے کتنے ہی قوموں کو تباہ کر دیا کیونکہ ان کے اپوزیشن میں ایک ولی تھا. اور اللہ نے کتنی ہی قوموں کو بچا لیا کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ایک ولی موجود تھا. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت. اور کتنے ہی لوگ سبحان اللہ, بہت سارے اسلاف کے واقعات آتے ہیں کہ ایک وہ کشتی میں جا رہے تھے تو طوفان آ گیا اور طوفان میں سب ڈوبنے لگے اور کشتی ٹاپل کرنے لگی. تو انہوں نے دعا کی, یا اللہ تو نے ہمیں اپنا غضب دکھایا ہے, اب ہمیں اپنی رحمت بھی دکھا دے. اور طوفان تھم گیا. ایک جی جو آپ نے بات کریں, سوری آپ نے ابھی ساری جو ایگزامپل دی نا اس میں نا مجھے ایک جیسے آپ نے اس بندے کی ایگزامپل دی نا کہ وہ جو ریلیکس ہے, یہ تھوڑی نا ایک گینگسٹر ٹائپ والی فیلنگ نہیں ہوتی کہ یار آپ اللہ کے ولی ہے نا تو اصل گینگسٹر آپ ہے, کوئی آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. چودھری صاحب کا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ ریلیکسڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ میں چودھری صاحب سے مزے کی بات پتہ ہے کہ اس میں سارا جو کرکس ہے اس کی, جو سارا آپ کو چودھری صاحب سے لائن سیٹ کرنے کے لیے بڑا تگ دو کرنی پڑے گی. آپ کو فلاں کسی پوسٹ پہنچنے کے لیے بڑی, اللہ سے کے ولی بننے کے لیے یقین جانے 5 منٹ بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. 3-4 طریقے ہیں اللہ کے ولی بننے کے, میں سے ایک مینشن کر دوں. سچی جب انسان توبہ کرتا ہے نا اللہ کے سامنے, آنسو بہاتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے, واللہ اسی ٹائم وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے ینگ اور لوگ سمجھتے ہیں یار میں کہاں بن سکتا ہوں, ابھی تو پتہ نہیں کتنے سال چاہیے. بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کو. تو ہم نا بس ریپنگ اٹ اپ, وہ یہ کہ اللہ کی جو خلت ہے, جو اللہ کی دوستی ہے وہ بڑی قریب ہے آپ کے. یہ تو تب انسان ہوگا, احساس ہوگا کہ جب انسان مرے گا کہ ہم نے کیا لوز کر کے آ گئے. سو اس رمضان اور رمضان کے مہینے میں جسٹ اچیو اٹ. تو ابھی سوال اللہ ہے کے ساتھ جی, یہ نا جنرل ایک انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے, کیا پورا رمضان مجھے محنت کرنی پڑے گی تبھی صرف اللہ کی خلت مل سکتی ہے, یا آج رات ہی میں لے سکتا ہوں؟ آپ آج رات تو لمبی ہے نا, آپ اسی پوڈ کاسٹ کو ابھی ہی اللہ سے سچی توبہ کریں, آنسو بہائیں اور کہیں کہ اللہ تجھ سے میں کس منہ سے مانگوں کہ میں ہوں, اور میں تجھ سے کیسے نا امید ہو جائے کہ تو ہے, اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے سوال کرتا ہوں. اور اللہ سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور کہیں اللہ آج کی بات ختم, پھر ہو جائیں گے پھر, لیکن توبہ کریں اور پلٹ جائیں اور امیجیٹ سٹیپس لیں انشاءاللہ. یقین جانیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ سب بدل دے گا. دس یو آر دس کلوز. اللہ کی میں نے خود فرمایا جنہ از ایز کلوز ٹو یو ایز یور شو لیس اینڈ جہنم از ایز کلوز ٹو یو ایز یور شو لیس. آپ کی مرضی ہے, آپ جو راستہ اڈاپٹ کر لیں. مطلب ہم سب کو مگر توفیق دے بوائز. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.